اور شیخ صاحب 1 بجے سلیکشن ہوتا ہے تو کسی سے ریلیٹڈ ریویو ریویژن اور اپیل سینٹر کا کنسنٹریٹ اس پہ کریں گے. تو آج بغیر وقت ضائع کیے میں ریکویسٹ کروں گا جناب ذوالفقار علی عباسی آنریبل چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی اسلام آباد کا کونسل تشریف لائیں. جناب ذوالفقار علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome to all participants in this Islamabad Bar Council. یہ جو ہم نے ووکیشنل ٹریننگ کورس سٹارٹ کیا ہے، اس سے پہلے پاکستان بار کونسل اور آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ باقاعدہ یہ طے کیا تھا کہ یہ لا کالجز کی جو مشروم گروتھ ہے گلی محلوں میں اور اس کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں مینٹین کیا گیا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح انجینئرز بنتے ہیں وہ باقاعدہ انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد انجینئرنگ کونسل میں انرولڈ ہوتے ہیں، ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ڈاکٹر بنتے ہیں وہ بھی میڈیکل کالج میں 5 سال ایم بی بی ایس کرنے کے بعد، اور اس سے پہلے ایم بی بی ایس میں داخلے کے لیے بھی ایک معیار ہے، اور پھر ایم بی بی ایس کرنے کے بعد پھر آگے جو ان کا پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہے اس کی ممبرشپ لیتے ہیں. تو ہر پروفیشن میں ایک سٹینڈرڈ رکھا گیا ہے، لیکن یہ ایک ایسا ہمارا لیگل فرٹرنیٹی کے حوالے سے جہاں جو وکیلوں کی کھیپ ایک پروڈیوس کی جاتی تھی اس کا کوئی سٹینڈرڈ مینٹین نہیں کیا گیا. آلدو پہلے تھا جب صرف پنجاب یونیورسٹی سے لا ہوتا تھا، جب صرف پشاور یونیورسٹی سے لا ہوتا تھا، جب ایس ایم لا کالج کراچی سے لا ہوتا تھا، میرٹس پہ وہاں داخلہ لیتے تھے اور وہاں سے پھر جو لوگ نکلے ہیں تو آپ دیکھیں گے وہ پاکستان کے ٹاپ کلاس کے وکیل بنے گئے. وہ جوڈیشری میں گئے ہیں تو وہ ججز، ان کی ججمنٹس آپ دیکھیں، ان کی ججمنٹس پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ مارکیٹنگ شروع ہو گئی. اور لا کالجز میں نہ کوئی عمر کی قید ہے، نہ کوئی سٹینڈرڈ ہے، اور کسی نے 3rd ڈویژن میں پاس کیا ہے، گریجویشن کی ہے تو وہ بھی شام کو داخلہ لے لیتا تھا. کوئی دکاندار ہے، دکان کرتا ہے اور بی اے کیا ہوا ہے تو اس نے کہا یہ قریب لا کالج بھی ہے، چلے شام کی کلاسز میں لا کالج میں داخلہ لے لیتے ہیں اور لا کر لیتے ہیں. کوئی کسی منسٹری میں کلرک ہے وہ بھی، اس نے بھی داخلہ لے لیا اور اس نے بھی لا کر لیا، اور پھر ایک بہت بڑی تعداد کچہری کے اندر آئی. اور یہ جو مشروم گروتھ جو ہوئی ہے کالجز کی شکل میں اور پھر وکلاء کی شکل میں فیلڈ کے اندر، اس میں پھر معاشرے کے اندر بہت سے بگاڑ پیدا ہوئے. اور وہ جتھے جو ایک پراپرٹی ڈیلر ہے جس کا وکالت کے ساتھ، جس شعبے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس پراپرٹی ڈیلر کا کسی قبضے کے بارے میں کوئی وہاں پلاٹ کا جھگڑا ہے، ایک دکاندار ہے تو اس کا کسی گاہک کے ساتھ اگر جھگڑا ہو گیا، اور اسی طریقے سے اس قسم کا شخص جو اگر وہ گاڑی چلا رہا ہے اس کا ٹریفک والے نے روک لیا تو اس کو آگے سے پہلے گالی دیتے کہتے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میں وکیل ہوں. اب وہ گاڑیوں کے اوپر بھی یہ جو بڑے بڑے ایڈوکیٹس کے بورڈ لگائے ہوئے تھے، دکانوں کے اوپر بھی ایڈوکیٹس کے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے تھے، یہ ایکچوئل میں وکیل نہیں ہوتے تھے. وکیل کو بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وکیل کو گاڑیوں کے اوپر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو متعارف کرانے کے لیے کہ میں وکیل ہوں.
वकील को घरों के बाहर, दुकानों के बाहर बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं वकील हूं। इस तरह बोर्डों से कभी कोई केस नहीं आता। मुझे 34 साल हो गए इस प्रोफेशन में, मेरे पास आज तक बोर्ड पढ़ के कोई नहीं आया कि बोर्ड लिखा हुआ एडवोकेट है तो वो इसके पास चले जाए, केस इसको देते हैं। बोर्डों से केस नहीं आते। बोर्डों के आप जितने बड़े बड़े बोर्ड लगा लें, इस तरह केसेस नहीं आते। और मेरा तो खैर बोर्ड है भी कोई नहीं है। आप इस्लामाबाद, अभी हम F8 से चुके यहां शिफ्ट हुए हैं, तो ये सारी उम्र जो है F8 में गुजर गई है। F8 में मेरा चैम्बर मौजूद है, लेकिन वहां बोर्ड नहीं है। उस चैम्बर के बाहर भी कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। मेरा इस्लामाबाद में, शहरी में कोई बोर्ड ही नहीं है, तो क्या मेरा काम नहीं है? मुझे कोई नहीं जानता? तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को सामने रखते हुए कि इस फील्ड को किस तरीके से बेहतर किया जाए, तो फिर पाकिस्तान बार काउंसिल ने स्टेप लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट दी। और उस जजमेंट की रोशनी में ये एक मयार बनाया गया कि ये इवनिंग कॉलेजेस ये सारे खत्म, डी एफिलिएट कर दिए गए। और उसके अलावा लेट कर दिया गया, ये FSC, और FSC के बाद 5 साल तक ये आप लॉ करेंगे, LLB करेंगे, और उससे पहले आप लेट क्लियर करेंगे, और LLB करने के बाद आप HEC के थ्रू लॉ गेट क्लियर करेंगे, और मिनिमम 50% मार्क्स आप लेंगे। आपके 49 मार्क्स भी हुए तो आपको एनरोल नहीं किया जाएगा, आपका इंटरव्यू भी नहीं लिया जाएगा, आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और उसके बाद फिर आप अप्रेंटिसशिप करेंगे किसी सीनियर के साथ, और 6 महीने अप्रेंटिसशिप करने के बाद फिर आप यहां इस्लामाबाद बार काउंसिल में आएंगे। और बाकी जो प्रोविंशियल बार काउंसिल्स हैं, इसी तरीके से पंजाब बार काउंसिल है, के बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार काउंसिल, तो ये अब पूरे पाकिस्तान पे ये अब लागू है। हम उस जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करते हैं, और जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने रूल्स बनाए हैं उनको फॉलो करते हैं, और तमाम बार के जो प्रोविंशियल बार काउंसिल्स हैं वो इसको फॉलो कर रही हैं। और उसके नतीजे में अब देखें कि हम यहां आपके वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज कराते हैं, ये मैंडेटरी है। और जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि आपने ये 12 लेक्चर अटेंड किए या नहीं किए, और जिसने अटेंड नहीं किए तो उसको वापस भेज देते हैं कि आपका फिर इंटरव्यू करेंगे, पहले आप लेक्चर अटेंड करें। तो ये भी आपका एक ट्रेनिंग कोर्स होता है। और इस सारे प्रोसेस से निकलकर वो फिल्टर हो जाता है। और फिर ये जो खेप जब आगे आती है कचहरी के अंदर, तो फिर ये वाकई वकील होते हैं। ये फिर वो वायलेंस वाला कल्चर जो है वो फिर नहीं होगा कि जो ट्रैफिक पुलिस को भी मार रहा है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं वकील हूं। जो पुलिस वाले को मार रहा है, जो एक आम बंदे के साथ लड़ाई कर रहा है, और फिर टीवी पे टिकर छाप जाते हैं और अखबारात में और मीडिया में कि वुकला गर्दी। ये वुकला गर्दी, ये कभी कोई सीनियर वकील के साथ आज तक झगड़ा नहीं हुआ किसी का। किसी प्रोफेशनल वकील के साथ, किसी रीडर का, किसी स्टेनो का, किसी जज का आज तक झगड़ा नहीं हुआ। ये लड़ाई, ये झगड़े किसके होते हैं? ये वो लोग जो प्रोफेशन में शॉर्टकट तरीके से आए हैं। लेकिन जब आप लोग आगे आएंगे, जब ये 2-4 साल के बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान भर की जो ये बार एसोसिएशन होगी, वो बहुत अच्छी बार एसोसिएशन होगी, वहां प्रोफेशनल लोग आएंगे। और जब प्रोफेशनल लोग टेक ओवर करेंगे, बार काउंसिल्स के अंदर आएंगे, बार एसोसिएशन के अंदर आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये बारें बहुत अच्छी बारें मान जाएंगी जो साबका पोजीशन है। और उस पोजीशन पे चली जाएंगे कि जहां जो प्रोफेशनली साउंड होता था, जो सिविल साइड पे या क्रिमिनल साइड पे या किसी भी साइड पे प्रोफेशन में टॉप पे होता था, तो वो बार उसको रिक्वेस्ट करती थी कि आप आए, बार की नुमाइंदगी करें, आप बार के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ें, आप बार काउंसिल में आए, क्योंकि आपने पॉलिसीज बनानी है, आपने रूल्स बनाने हैं,
آپ نے ان پہ امپلیمنٹ کروانا ہے. اس لیے ان کو ریکویسٹ کرتے تھے, اور وہ جو پروفیشنلی ساؤنڈ ہوتے تھے, وہ جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے تھے, وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے مجھے کیوں کہہ رہے ہو, تم کیوں نہیں الیکشن لڑتے, تمہاری نظر میری فائلوں کے اوپر ہے, تمہاری نظر میرے لفافوں کے اوپر ہے, تم چاہتے ہو کہ یہ میرے لفافے ختم ہو جائیں, یہ فائلیں میری ختم ہو جائیں, میری پریکٹس متاثر ہو, تم کیوں نہیں لڑتے ہو, مجھے کیوں آگے کرتے ہو. آپ تو کروڑوں روپے لگا کر انویسٹر آتے ہیں, پراپرٹی ڈیلر آتے ہیں الیکشن کے لیے. تو یہ صورتحال ہے. لیکن اب آئندہ جو میں سمجھ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ فیوچر اس پروفیشن کا بہت برائٹ ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس اب جو بچے آ رہے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں, اور جب انٹرویو لیتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اتنے اچھے اداروں سے پڑھ کے آتے ہیں, اور جن کی اتنی اسٹڈی ہوتی ہے اور جو گرپ ہوتی ہے ان پہ لا کے حوالے سے, جو ان کی وہ سوچ ہوتی ہے, اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ آگے بڑھیں گے اور ایک اچھے وکیل بنیں گے. وہ کسی بھی فیلڈ میں جائیں, وکالت کی فیلڈ میں جائیں, کسی سروس میں جائیں, لا آفیسر ہوں یا کوئی بھی ایڈوائزر ہوں, یا جوڈیشری میں جائیں, ججز بنیں, تو وہ اچھے جج ثابت ہوں گے. تو اس طریقے سے یہ اس پروفیشن میں چارم بھی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واحد پروفیشن ہے جس میں عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, دولت بھی ہے. یہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. میں جب 1990 میں اس پروفیشن میں آیا, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے لا کر کے LLB آنرز کی, تو اس کے بعد آیا تو اس وقت فیسیں بھی تھوڑی ہوتی تھی, بہت زیادہ 2000, 3000, 4000, 5000, 5500, بہت کچھ زیادہ فیس لے لے تو 11000 روپے لے لیتا تھا. یہ 11 اس لیے 5.5 اور 11 کے وہ منشیانہ بھی ہوتا ہے اس کی, تو وہ اس میں اس وقت رکھا ہوتا تھا کہ یہ 5000 نہیں 5500 کے اوپر جو ہے وہ منشیانہ منشی کا وہ ہوتا تھا. اسی طریقے سے 11000 ہے تو 10000 وکیل کا اور 1000 جو ہے وہ منشی کا منشیانہ ہوتا تھا. تو یہ اس طریقے سے یہ فیسیں ہوتی تھی. تو وہ میں سمجھتا تھا کہ اس پروفیشن کے اندر میں نے لاکھوں روپے کمانے, اس پروفیشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لاکھوں روپے رکھے. آج میں کروڑوں روپے کما چکا ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ دیا. اس وقت میں لاکھوں کا سوچتا تھا, لیکن جب پروفیشن میں آیا تو اللہ نے کروڑوں دیے, لاکھوں نہیں کروڑوں. اور پھر جو آپ ریسپیکٹ انجوائے کرتے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس پروفیشن کے اندر اتنی زیادہ عزت ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے. جس طرح میں نے نہیں سوچا تھا نا کتنا پیسہ ہے, میری سوچ سے بھی زیادہ تھا. اسی طریقے سے رسپیکٹ کے حوالے سے بھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ اتنی زیادہ رسپیکٹ ہے اس کے اندر جو آپ انجوائے کرتے ہیں. تو یہ جو آپ سٹیٹس انجوائے کرتے ہیں, جو آپ رسپیکٹ انجوائے کرتے ہیں, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور میں اس پروفیشن کے ساتھ کسی اور پروفیشن کو نہیں سمجھتا کہ کوئی کمپیٹ کر سکتا ہے اس کو. ایک ڈاکٹر کتنی زیادہ فیس لے سکتا ہے ایک کیس میں؟ 2 لاکھ 4 لاکھ. اور ایک وکیل, اس کی کوئی حد نہیں ہے ایک کیس میں فی کی. 50 لاکھ, کروڑ, 2 کروڑ, کروڑوں میں طے کرتے ہیں, ملینز میں. آپ تو ملینز میں طے کرتے ہیں, اتنی نہیں ہے. تو یہ آپ انجینئر کتنے پیسے کما لیتے ہیں کسی بھی پروفیشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی میچ نہیں ہے. اس لیے آپ یہ مطمئن رہیں کہ یہ آپ نے جو پروفیشن جوائن کیا ہے, یا آپ نے بیسٹ پروفیشن جوائن کیا ہے. اور اس کے اندر ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ اس کے اندر کما سکتے ہیں, ایک تو دنیا آپ کماتے ہی ہیں. دنیا میں آپ کے پاس سب کچھ مل جاتا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اس پروفیشن میں. اس کے ساتھ ساتھ اپنی اخروی زندگی بھی آپ بناتے ہیں.
یہاں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ ہر روز جنت خرید سکتے ہیں. یہ اتنا نیکی اور اتنا فائز پروفیشن ہے, اتنا مقدس پیشہ ہے کہ یہاں آپ اپنی جنت خرید سکتے ہیں. یہاں آپ ڈیزرونگ کی مدد کریں. وہ لوگ جو مجبور ہیں, وہ لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے, وسائل نہیں ہیں, جن کا حق کسی ظالم نے, کسی جابر نے دبایا ہوا ہے, اور وہ اپنا حق نہیں لے سکتے اس لیے کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, ان کے پاس یہ مسلینیس ایکسپینڈیچرز کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس وکیل کو فی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہ تاریخیں نہیں بھگت سکتے, وہ مقابلہ نہیں کر سکتے کسی بڑے آدمی کا. آپ جب اس کی مدد کریں گے اور اس کو حق لے کر دیں گے, وہ جو آپ کو دعائیں دیتا ہے, وہ اندر سے جو دعائیں نکلتی ہیں دل سے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ جو دعائیں دے رہا ہے آپ کو, وہ رات کو بھی بیٹھ, وہ نماز پڑھ کے بھی آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے. یہ فیملی کیسز ہیں, فیملی میٹرز میں یہ یاد رکھیں گے, اس میں آپ جتنی بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں کہ یہ مجبور لوگ ہوتے ہیں. یہ ریزولوشن آف میرج کا کیس ہے, حق ہے, ریکوری آف ڈاور ہے, ریکوری آف ڈاوری آرٹیکلز ہے, ریکوری آف مینٹیننس ہے, ریزولوشن آف میرج ہے آن دی بیس آف خلا یا جو بھی. تو اس میں لوگ مجبور ہو کے آتے ہیں, اور خاص کر والد جب اپنی بیٹی کو لے کر آتا ہے, جس نے بڑی حسرت سے اس بچی کو پالا, پرورش کی, پڑھایا, اچھی تعلیم دلائی, اور شادی کر کے اگلے گھر میں بھیج دیا, اور وہاں نہیں آبادی ہو سکی کسی وجہ سے. اب وہ مجبور ہیں, اس نے تو وہ طلاق لے کر کسی آئندہ پھر وہ اس کا بندوبست کرنا ہے. اب ایسے لوگوں کی آپ مدد کریں. یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے, ہر شخص نے مرنا ہے, ہم سب نے جانا ہے. یہ یاد رکھیں کہ آج اگر ہم کسی بیوہ کی, وہ جس مرحوم کے, وہ جو جس کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کا اگر کوئی بینک بیلنس ہے, کوئی پیسہ ہے, کوئی واجبات ہیں, کوئی پینشن کا معاملہ ہے, بینیولنٹ فنڈ کا معاملہ ہے, تو بینک میں اگر اس کے کوئی اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے, تو وہ ادارے, کسی بھی ادارے میں اگر کوئی اس کی ڈیسیز کی کوئی اماؤنٹ ہے, تو وہ نہیں دیں گے, وہ ادارہ نہیں دے گا جب تک کہ آپ کورٹ سے سکسیشن سرٹیفکیٹ نہ لے کر آئیں. کون لیگل ایئرز ہیں اس کے, اور کس کو دیا جائے, وہ کورٹ یہ ڈکلیئر کرے گی کہ یہ لیگل ایئر ہیں, اور اس کو جس کے حق میں سرٹیفکیٹ جاری کرے گی تو وہ اس کو وہ ادارہ پیسے دے گا. یہ لوگ مجبور لوگ ہوتے ہیں. ہے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو بیوہ آئی ہے, اس کے بچے ہیں, اس اسکول پڑھتے ہیں, ان کی فیسیں دینی ہے, کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, ان کے اپنے اخراج ہیں. اگر کوئی 5 7 10 لاکھ روپیہ اگر کچھ ایسے اس کے پر ان کے ہیں, تو اس نے ساری زندگی اس پہ گزر بسر کرنی, اس نے پلاننگ کرنی ہے کس طرح اس نے گزارا کرنا ہے. تو یہ آپ ان لوگوں کی اگر آپ مدد کریں گے, یہ سوچ کر کہ کل میں نے بھی مرنا ہے اور میرے بچوں نے بھی اس کچہری کے اندر آنا ہے, اور آج اگر میں کسی کی ہیلپ کروں گا تو کل آپ یقین کریں کہ آپ کی بیوی بچے بھی اس کچہری کے اندر آئیں گے, تو کوئی اور بھی ان کی ہیلپ کرے گا. تو یہ چیزیں ہیں جو بیسک ایتھیکلی میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں. اور میں نے تو یہ ساری چیزیں آزمائی ہیں اور اللہ نے بہت فائدے دیے ہیں. ایک میڈیاکر آدمی, عام گھر سے, عام فیملی سے اٹھ کے آ کے لا کر کے وکیل بن گیا, تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا زیادہ نوازا ہے. تو یہ ذوالفقار عباسی کا کوئی کمال نہیں ہے. ذوالفقار عباسی سے زیادہ پڑھے لکھے, زیادہ انٹلیکچوئل, زیادہ اسکالر یہاں کچہری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے پاس ایک کیس نہیں ہے.
ایک بریف نہیں ہے. وہ اور یہ جو ایک ٹاٹوں کا پڑھنے والا, یہ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ کے آنے والا ایک عام فیملی سے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ جس نے رجسٹر رکھا ہوا ہے, ڈیلی 60-70 کیسز اس کے ہوتے ہیں, اور ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک. یہ اس کے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے نا اس پہ. یہ ذوالفقار عباسی کا کمال نہیں, اس سے زیادہ بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اسکالر ہیں, آپ ان کے پاس بیٹھے لیکن کام کوئی نہیں ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے, کسی وجہ سے ہوتی ہے. اس میں کسی اور کا رزق بھی شامل ہوتا ہے, اس میں کسی اور کی دعائیں شامل ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی رزق عطا کرے, آپ کے پاس فی آئے, جب آپ کسی کیس میں انگیج ہوں, آپ کو جو بھی وہ پے کرتا ہے, پھر تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ اس کے پاس جاؤ, اور وہ پیسہ لے کر میرے پاس آیا ہے. 8000 وکلا بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس, انرولڈ ہے جو اسلام آباد بار کا, وہ 8000 وکلا میں سے وہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے پاس کسی ایک کے پاس اس شخص کو بھیجتا ہے اور وہ پیسے لے کر آتا ہے اور وہ آپ کو دیتا ہے, تو پھر شکر تو بنتا ہے. اگر آپ شکر اس کا ادا کریں تو وہ اور نوازے گا آپ کو کہ یہ تو بندہ میرا شکر گزار ہے, اور پھر اس میں سے کچھ خرچ کر دیں اس کے لیے, اس کا بھی نکال لیں. آپ اللہ کے ساتھ بھی سودا کریں تو اس میں سے نکالیں تو اور زیادہ برکت ہوگی. تو یہ بیسک چیزیں تھیں چند ایک جو میں سمجھے اس وکالت کے حوالے سے, کہ وکالت جو ہے نا, وکالت میں چلانے کے لیے بھی کچھ گر ہوتے ہیں, اور انسان کو زندگی میں کامیابی کے لیے بھی کچھ گر ہوتے ہیں جو ان کو اپنا کر آگے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اب آج کا جو میرا یہ ٹاپک جو دیا گیا ہے وہ انٹروڈکشن ٹو بیسک پرنسپلز آف سول لا. ایک تو یہ ہے کہ سول لا میں جو سارا پروسیجر ہے وہ CPC بتاتی ہے. آپ اگر اور کوئی بھی ایکٹ نہ پڑھیں, صرف CPC پڑھیں تو آپ وکیل بن جائیں. اس لیے کہ پروسیجر سارا اس کے اندر ہے, پروسیجر یہ CPC بتاتی ہے. اور جب میں پہلے دن آیا تو مجھے منشی نے بتایا کہ ہم پلینٹیف ہیں اور اس سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے. اسلامک یونیورسٹی میں کسی ٹیچر نے نہیں بتایا کہ آپ پہلے دن جب عدالت میں جائیں گے تو آپ نے کھڑے کس سائڈ پہ ہونا ہے. یہ تو بنیادی چیز ہے نا کہ پہلے دن جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو آپ نے کس سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے. تو یہ کوئی ٹیچر نہیں, یہ یونیورسٹیوں میں نہیں بتاتے. اب اس میں پھر پلین ڈرافٹ کرنا, ریٹن سٹیٹمنٹ, سمنز, ایویڈنس, آرگومنٹس, ججمنٹ, آگے پھر اس پہ عمل درآمد, ایگزیکیوشن, یہ ساری چیزیں CPC بتاتی ہے. اور سول لا میں ایک تو چیز یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آئے, یہ یاد رکھیں کہ جو شخص پیسے دیتا ہے وہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے, وہ بہت سمجھدار ہوتا ہے, وہ وکیل کو پورا پرکھ کے وہ اس کو انگیج کرتا ہے. وہ ایسے نہیں پیسے دے دیتا. جس کی کروڑوں روپے کی جائیداد کا کیس ہے, جس کے ویلیوبل رائٹس ہیں, اور وہ ایسے ہی ضائع کر دے گا کہ ہم آنکھیں بند کر کے وہ اس کو پیسے دے دے گا کہ ٹھیک ہے وہ ڈوبتا ہے یا تیرتا ہے, جو بھی ہے اس کی کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, وہ ایسے نہیں دیتا. وہ آپ کو پورا پرکھ کے ناپ تول کر کے پھر پیسے دے گا کہ یہ وکیل یہ کر بھی سکتا ہے میرا کیس یا نہیں کر سکتا, اس کو پتا بھی ہے یا نہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو سننے کی صلاحیت ہونی چاہیے, زیادہ بولنے کی پہلے نہیں, سٹارٹ میں ٹھیک ہے, بعد میں تو پھر آپ نہیں بولنا ہے. لیکن جب آپ خود بولیں گے تو سٹارٹ میں انسان غلطیاں بھی کرتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ بیسک کو ایسی غلطی کر جائیں کہ وہ وہاں سے پک کر لے کہ اس کو
اس کیس کا پتہ نہیں ہے, اس قسم کا کیس اس نے نہیں کیا, تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہ چلا جائے گا, آپ کو کیس نہیں دے گا. تو ایک یہ اس کو باور کرائیں کہ یہ یعنی یہ جو کیس ہے یہ میرے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایسے میں نے بے شمار کیسز کیے ہوئے ہیں, یہ سارا مجھے لا کا بھی پتا ہے, مجھے اس کیس کے بارے میں, اس قسم کے اس نیچر کے کیسز جو بھی ہیں ان کے بارے میں پتا ہے, میں کر سکتا ہوں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایک کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے, اور پھر آپ اس کی کہانی سنیں, اس کے ڈاکومنٹس جو بھی وہ لے کر آیا اس ڈاکومنٹس کو دیکھیں, پڑھیں, اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ فی وغیرہ طے کرنی ہے, اور پھر کہ تو سٹارٹ میں جو چیز جب کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے کیا چند چیزیں مد نظر رکھنی ہے کیس کے بارے. یہ یاد رکھیں کہ بنیادی طور پر جب آپ ایک دفعہ غلطی کریں گے تو وہ ساری زندگی کے لیے وہ کلائنٹ آپ کے پاس نہیں, اور بھی بہت سے لوگوں کو وہ خراب کرے گا کہ اس کے پاس نہیں جانا. تو یہ وکالت آپ کی فارغ. تو اس میں جب کلائنٹ ڈاکومنٹس لے کر آتا ہے اور اپنی کہانی سناتا ہے تو آپ کے ذہن میں لیگل باتیں 2-3 آنی چاہیے. سب سے پہلے جورسڈکشن آف دی کورٹ, کہ یہ کس کورٹ میں نے جانا ہے, میں نے سول کورٹ میں یہ کیس کرنا ہے, میں نے سروس ٹریبونل میں جانا ہے, میں نے بینکنگ کورٹ میں جانا ہے, یہ رٹ بنتی ہے ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کرنی ہے, یہ ریونیو کورٹس میں جانا ہے, یہ کہاں جانا ہے. یہ یاد رکھیں کہ یہ جورسڈکشن کا جو ایشو ہے, پہلے لا یہ تھا کہ اگر آپ رانگ فورم پہ چلے گئے, آپ نے کیس فائل کر دیا, اور بعد میں جب دوسری سائڈ سے وکیل پیش ہوتا ہے اور اس نے آبجیکشن کیا کہ بھائی اس کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے, جناب تو نہیں سن سکتے اس کیس کو, جناب کی تو یہ جورسڈکشن نہیں ہے, یہ تو فلاں کورٹ کی جورسڈکشن میں میٹر فال کرتا ہے. تو سبسیکوینٹلی جب 1-2 سال کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے, تو وہ ریٹرن کر دیتے ہیں اور پراپر فورم پہ جا کر سوٹ فائل کریں. جب آپ پراپر فورم پہ جاتے ہیں تو وہاں ڈیلے کی وجہ سے آپ کا ٹائم بارڈ ہو جاتا ہے کلیم, کیونکہ آپ نے اس رانگ فورم پہ بہت ٹائم ضائع کر دیا. اب ایسی سچویشن میں پہلے یہ لا تھا کہ رانگ فورم پہ اگر آپ نے کوئی سوٹ فائل کر دیا تو انڈر سیکشن 5 آف لمیٹیشن ایکٹ, یہ ہے کنڈونیشن آف ڈیلے, تو سیکشن 5 لمیٹیشن ایکٹ کی اپلیکیشن فائل کرتے تھے اس کے ساتھ کہ یہ میں اس فورم پہ چلا گیا اور اس طریقے سے یہ جو وہاں میرا وقت ضائع ہوا ہے یہ ڈیلے کنڈون کی جائے. تو نارملی کورٹ جو ہے وہ کنڈون کر دیتی تھی اور وہ انٹرٹین کر لیتی تھی اور لمیٹیشن سے آپ وہ نکل جاتے تھے. تو اس میں کورٹ کا یہ ویو ہوتا تھا کہ چونکہ یہ وکیل کی غلطی ہے اور وکیل کی غلطی کی وجہ سے پارٹی کو پینلائز نہ کیا جائے, تو نارملی ڈیلے کنڈون ہو جاتی تھی, سیکشن 5 کی اپلیکیشن آپ فائل کرتے تھے. اب یہ یاد رکھیں کہ اب یہ ویو چینج ہو چکا ہے. اپ ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں بے شمار ججمنٹس ہیں کہ رانگ فورم پہ جو ڈیلے ہوا ہے وہ کنڈون نہیں کیا جائے گا. یہ وکیل کی غلطی ہے, اور وکیل کی اگر غلطی ہے تو پارٹی کو چاہیے کہ وکیل کے خلاف ڈیمیجز کلیم کرے, تو اس کو لا کا پتہ ہونا چاہیے, اس لیے ڈیلے کنڈون نہیں ہوگی. تو یہ جورسڈکشن کا جو ایشو ہے یہ پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کس فورم پہ جانا ہے, میں نے کس کورٹ میں یہ میٹر لے کر جانا ہے, کہاں فائل کرنا ہے. اس کے علاوہ نیچر آف سوٹ, فارم آف سوٹ, فارم کیا ہوگی, اس کی نیچر آف سوٹ کیا ہوگی. فارم آف دی سوٹ, اور پہلے فورم جورسڈکشن, فارم آف دی سوٹ, یہ فارم آف دی سوٹ. یہ 11:50 ہونے والے ہیں.
ٹائم کیا تھا یہ لیکچر کا؟ 11 بجے. اور 1 گھنٹہ اگر لیٹ آئیں, یاد رکھیں کہ کورس جو ہے وہ اگر 8:30 بجے کورٹ لگتی ہے اور آپ 9:30 بجے آئیں, ڈسٹرکٹ کورٹ 8:30 بجے ٹائمنگ سے, ہائی کورٹ کے 9 بجے ٹائمنگ سے, اور سپریم کورٹ کے 9:30 بجے ٹائمنگ سے. تو آپ ہائی کورٹ میں 9 کی بجائے 10 بجے آئیں, سپریم کورٹ میں 9:30 کی بجائے 10:30 بجے آئیں, ڈسٹرکٹ کورٹ میں 8:30 کی بجائے 9:30 بجے آئیں, تو آپ کا دعویٰ عدم پیروی خارج ہوا ہوگا. اور کلائنٹ جس نے آپ کو فیس دی ہے وہ دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گا کہ جو وکیل ٹائم پہ پیش نہیں ہو سکتا. اگر 8:30 بجے ٹائم ہے تو آپ کو 5 منٹ پہلے آنا چاہیے. اور یہاں آپ ابھی انرولمنٹ کے لیے آ رہے ہیں, 12 بجے کو آ رہے ہیں, 11:45 بجے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں اگر وکیل میں ڈسپلن نہیں ہے وہ وکالت نہیں کر سکتا. یہ آپ یاد رکھیں, یہ بھی ایک گر ہے وکالت کا, ٹائم کی پابندی. ٹائم کے اندر اگر جو وکیل ٹائم کے اندر نہیں آتا, میں نے اپنے پولیس کو دیکھا ہے, ہمارے ساتھ جو لوگ آئے اور جو گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد آتے تھے کچہری کے اندر, آج وہ اسی پھٹے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آگے نہیں جا سکے. کیوں نہیں جا سکے؟ کہ کلائنٹ جو ہے وہ صبح سویرے وہ 8 بجے پہنچا ہوتا ہے, 8:30 بجے ٹائم ہے تو کلائنٹ 8 بجے آتا ہے, اور آپ 9:30 بجے آئیں تو وہ دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. اس نے ایک دفعہ تو غلطی سے آپ کو کیس دے دیا, دوسری دفعہ وہ نہیں آئے گا. تو یہ آپ کے وہ ایمبیسڈر ہوتے ہیں, یہ سفیر ہوتے ہیں جو آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں. وہ ایک کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کیا, ٹائم پہ پیش ہوئے, آپ کی پرفارمنس ٹھیک تھی, بے شک آپ کے خلاف بھی فیصلہ ہو جائے, وہ اپیل میں بھی آپ کو انگیج کرے گا کہ یار میرا وکیل ٹھیک ہے, اس نے اپنی طرف سے محنت کی ہے, کوئی بات نہیں ہے, فیصلہ میرے خلاف ہوگا, لیکن اپیل بھی یہی کرے گا. اور زیادہ فیس دے کر آپ کو وکیل انگیج کریں گے. لیکن جو وکیل ٹائم پہ ہی نہیں آتا, بنیادی طور پر یہ جہاں سے خامی سٹارٹ ہو جاتی ہے, تو وہ دوبارہ نہیں آئے گا. وہ اور لوگوں کو کہے گا یار اس کے پاس نہیں آنا, یہ تو دوپہر کے وقت آتا ہے, یہ ریگولر آتا ہی نہیں ہے, یہ چھٹیاں بھی کرتا ہے. تو یہ تو پروفیشن ایسا ہے کہ یہاں آندھی ہو, طوفان ہو, بارش ہو, کلائنٹ آئے یا نہ آئے, آپ نے ٹائم پہ پہنچنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے انٹرویو میں جن لوگوں نے آگے انرولمنٹ کے لیے انٹرویو دینا ہے اور 11 بجے بلا رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں 12 بجے, تو یہ تو یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے, اور یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ان کو ہم کسی صورت میں یہ انکریج نہیں کرتے, ٹھیک ہے, چونکہ ہمیں انکریج نہیں کیا گیا. عدالتوں میں جب ہم لیٹ ہوتے تھے تو ڈیفینڈنٹ ہے تو ایکس پارٹی, پلینٹف ہے تو عدم پیروی خارج ہوا ہے دعویٰ, اپیل ہے تو اپیل خارج. تو عدالتوں نے تو ہمیں اکوموڈیٹ نہیں کیا. تو یہ اکوموڈیٹ کرتی بھی نہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے. جو لوگ ٹائم کی پابندی نہیں کر سکتے تو وہ آگے کیسے پڑھیں گے؟ وہ تو آگے نہیں جا سکتے. یہ کیسے, جن ملکوں نے ترقی کی ہے, آج جاپان کی مثالیں دیتے ہیں, آپ چائنا کی مثالیں دیتے ہیں, بھائی پہلے دیکھیں تو صحیح نا کہ وہ انہوں نے سب سے پہلے ٹائم کی پابندی کی ہے. اور یہاں یہ دروازہ نہ کھولا کریں, یہ بند کر دیا کریں, آئیں, یہ مذاق تو نہیں ہے کہ جس وقت چاہیں نا وہ آ رہے ہیں, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. تو یہ فارم آف دی سوٹ, اور اس سے پہلے فارم آف دی سوٹ میں نے بتایا, جورسڈکشن آف دی کورٹ. فارم آف دی سوٹ کیا ہے کہ نیچر آف سوٹ کیا ہوگی, فارم آف دی سوٹ کیا ہوگی کہ جب وہ کہانی بتا رہا ہے کلائنٹ آپ کو, وہ ڈاکومنٹس آپ کو دے رہا ہے اور آپ ڈاکومنٹس پڑھ رہے ہیں, تو اس سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ یہ کس نیچر کا سوٹ ہوگا. یہ ڈیکلیریشن کا سوٹ ہوگا, یہ پرماننٹ انجنکشن کا سوٹ ہوگا, یہ ریکوری کا سوٹ ہوگا, یہ اسپیسیفک پرفارمنس کا سوٹ ہوگا, یہ ایڈمنسٹریٹو سوٹ ہوگا. یہ کس نیچر کا سوٹ ہوگا, میں نے سوٹ کون سا فائل کرنا ہے. تو یہ نیچر آف سوٹ. اب دیکھیں کہ ایک پلینٹف جب سوٹ فائل کرتا ہے اور دوسری طرف ڈیفینڈنٹ سائڈ سے جب وکیل آتا ہے, تو وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ یہ فارم آف دی سوٹ کیا ہے. تو اس کا پہلا آبجیکشن ہی ریٹن اسٹیٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے, this suit of the plaintiff is not maintainable in its present form. یہ پہلا آبجیکشن ہوتا ہے اس کی طرف سے. اور جب یہ پلیڈنگ مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد آؤٹ آف پلیڈنگ ایشوز فریم کیے جاتے ہیں
تو اس میں پہلا ایشو یہی فریم ہوگا پلیڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے, whether the suit of the plaintiff is barred by time, whether the suit of the plaintiff is not maintainable in its present form. OPD, onus of proof on defendant, کہ وہ defendant allege کر رہا ہے, objection کر رہا ہے, تو وہ ثابت بھی اس نے کرنا ہے. تو یہ آپ نے اگر فارم ہی غلط لکھ دی تو اس نے ڈیفینڈنٹ نے وہاں اس سائڈ سے جو وکیل ہے اس نے یہ ذہن بنا لیا کہ میں نے اسی پوائنٹ پہ اس کا دعویٰ خارج کروا دینا ہے. یہ فارم نہیں ہے پراپر, اس کی فارم بھی کچھ اور ہے. اس نے بتانا ہے کہ یہ فارم جو ہے نا, یہ اس پہ یہ لا ہے اور یہ پراپر فارم نہیں ہے, اس کی یہ پراپر فارم ہے, اس کو اس نیچر کا سوٹ فائل کرنا چاہیے تھا. دعویٰ خارج. فورم آف دی سوٹ, فارم آف دی سوٹ. تھرڈ لمیٹیشن, لمیٹیشن یاد رکھیں کہ لا میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ لمیٹیشن ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ شارٹ کٹ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں, دوسری سائڈ سے آتے ہیں, ڈیفینڈنٹ سائڈ سے یا ریسپونڈنٹ سائڈ سے, فی آپ نے پوری لے لی ہے, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, صرف ایک ہی پوائنٹ سامنے رکھا ہے لمیٹیشن کا اور اسی پہ دعویٰ اڑا دیا. فارغ. چونکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ نیچر آف سوٹ کیا ہے اور اس کو کاز آف ایکشن کب ارائز ہو رہا ہے. یہ اگر ڈیکلریٹری سوٹ ہے تو یہ آرٹیکل 120 کے تحت جو ہے ودن 6 ایئرز آنا چاہیے تھا. اس نے تو 10 سال کے بعد دعویٰ دائر کیا. یہ ایگریمنٹ ٹو سیل ہے, دو پارٹیز کے درمیان کانٹریکٹ ہے اور اس کانٹریکٹ کو انفورس کروانا چاہتی ہے پارٹی. اور آرٹیکل 113 آف لمیٹیشن ایکٹ کے اندر پرووائڈڈ ہے کہ ود ان 3 ایئرز آپ سوٹ فائل کر سکتے ہیں. یہ 4 سال کے بعد کر رہا ہے, 5 سال کے بعد سوٹ فائل کر رہا ہے. ٹائم بارڈ ہے. اسی ایک گراؤنڈ پہ, لمیٹیشن کی گراؤنڈ پہ دعویٰ خارج. اور لمیٹیشن ایکٹ کی سیکشن 3 ہے, وہ سیکشن 3 کورٹ کو بھی باؤنڈ کرتی ہے کہ یہ جو لمیٹیشن ہے اگر کسی وکیل سے, کسی پارٹی سے اوور لک بھی ہو جائے, یہ پوائنٹ آؤٹ نہ بھی کر سکے, یہ آبجیکشن نہ بھی لے سکے, تو یہ کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو دیکھے اور لمیٹیشن کو دیکھ کر وہ اس دعوے کو خارج کرے. اور اس میں جو ججمنٹس آئی ہیں اس پہ, اس میں کہا کہ all the laws should be on the sleeves of the judge, کہ وہ یہ جو روب ہوتی ہے جج کا, یہ جو گاؤن ہوتی ہے, کہتے ہیں تمام قوانین جو ہیں دنیا جہاں کے قوانین وہ اس جج کے روب کے اوپر ہونے چاہیے. اس کو پتا ہونا چاہیے. اگر وکیل نے لا نہیں بھی بتایا تو جج کو دنیا جہان کے قوانین کا پتا ہونا چاہیے, اس کو اپلائی کرنا چاہیے. اگر لمیٹیشن کا وکیل نے ایجیٹیٹ نہیں کیا تو یہ جج کو چاہیے کہ وہ اس کو دیکھے, اور پھر جب وہ جو لمیٹیشن سے باہر ہے, ایگزاسٹ کر گیا ہے, لیپس کر گئی ہے, وہ پیریڈ لیپس کر گیا ہے, تو پھر لا یہ ہے کہ آفٹر دی لیپس آف پرسکرائبڈ پیریڈ ایچ اینڈ ایوری ڈے مسٹ بی ایکسپلینڈ. ایک ایک دن آپ نے ثابت کرنا ہے کہاں رہے. ایچ اینڈ ایوری ڈے مسٹ بی ایکسپلینڈ. پھر یہاں اگر آپ سیکشن 5 کی اپلیکیشن بھی لگائیں گے کنڈونیشن آف ڈیلے کی, تو وہ بھی ایک ایک دن آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. تو یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے لمیٹیشن. یہ نہیں ہے کہ جب بھی بندے کو جاب آ جائے تو وہ کورٹ میں آ جائے. یہ ہر ایک کی قانون نے رکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے تو آپ یہ 6 سال کے اندر آ سکتے ہیں, یہ آپ کا کانٹریکٹ ہے آپ 3 سال کے اندر آ سکتے ہیں, یہ آپ کے ریکوری کا ہے, میلیشیس پروسیکیوشن کا ہے, یہ آپ 1 سال کے اندر آ سکتے ہیں, یہ آپ کا ریڈمپشن ہے, مارٹگیج ہے, تو آپ 60 سال کے اندر آ سکتے ہیں. یہ آپ کا پریمپشن سوٹ ہے, آپ نے شبے کا دعویٰ, ایک بندے نے, آپ کے بھائی نے, آپ کے کزن نے, آپ کے کسی فیملی ممبر نے پراپرٹی کسی اسٹرینجر کو بھیج دیا ہے, آپ کا رائٹ ٹو پریمپٹ وہ ہے آپ کا, آپ اس کو پریمپٹ کر سکتے ہیں, آپ پریمپشن کا سوٹ فائل کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی 120 ڈیز ہیں, 120 دن کے اندر آپ نے وہ سوٹ فائل کرنا ہے.
آپ اگر 2 سال کے اندر 2 سال کے بعد آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو نہیں سنا جائے گا, اسی ایک گراؤنڈ پر آپ کو فارغ کر دیا جائے گا. اس لیے کہ لا آف اکویٹی آپ نے پڑھا ہوا ہے, لا ہیلپس دوز ہو آر ویجیلنٹ ناٹ انڈولینٹ. ٹھیک ہے, تو لا انڈولینٹ پرسن کی مدد نہیں کرتا, سوئے ہوئے بندے کی مدد نہیں کرتا, جاگتے ہوئے ایکٹیو بندے کی مدد کرتا ہے. انڈولینٹ پرسن کی نہیں, ویجیلنٹ پرسن کی مدد کرتا ہے. تو اس طرح یہ لمیٹیشن کا ایشو بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے انیشل سٹیج پر جب آپ سوٹ فائل کر رہے ہیں. اور آپ کوئی بھی ریویو فائل کرتے ہیں, ریویژن فائل کرتے ہیں, اپیل فائل کرتے ہیں, تو اس کی بھی لمیٹیشن دی ہوئی ہے. یہ 30 ڈیز ہے, اس کی 60 ڈیز ہے, اس کی 90 ڈیز ہے. اس کے بعد آپ دائر کرتے ہیں تو پھر آپ فارغ ہیں. تو اسی طریقے سے اب آ جاتے ہیں کورٹ فی کا. یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ شروع میں آپ نے اپنی فیس تو طے کر لی کہ بھائی میں اتنی فیس دوں گا. اتنے منشی کے منشیانہ بھی آپ نے اس کو بتا دیا, آپ نے مسلینس اخراجات بھی اس کو بتا دیے, ٹائپنگ کے خرچے ہوں گے, یہ اتنا ٹکٹیں لگائیں گے, یہ وہی چیزیں. کورٹ فی نہیں بتائی. اور اسلام آباد میں تو چلیں یہ سہولت ہے, غریب علاقہ ہے, یہاں غریب لوگ رہتے ہیں, وہ زیادہ فیسیں نہیں پے کر سکتے گورنمنٹ کے ڈیوز. سب سے زیادہ آسان جو ہے نا وہ سب سے کم فیس اسلام آباد میں ہے. کورٹ فیس 3450 روپے, 3450 روپے, 3500. آپ پنجاب میں چلے 15,000. پنڈی میں یہ فیض آباد کراس کریں نا تو آپ پنڈی میں دعویٰ دائر کریں 15,000 روپے کورٹ فیس لگائیں گے. اس لیے وہ وہاں یہ جو گلی محلوں میں 2.5 مرلے 3 مرلے کے مکانوں میں جو لوگ رہتے ہیں, امیر لوگ ہیں, وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پالیسیاں بنانے والے لوگ ہیں, قانون بنانے والے یہاں اسلام آباد میں رہتے ہیں, جو بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں, وہ اپنے لیے قانون اپنے خلاف تو نہیں بناتے. نہیں, کم سے کم فیس میں آپ اسلحہ لائسنس آپ دیں گے, اسلام آباد میں کم ہے. پنجاب میں بنا کے دیکھیں نا اسلحہ لائسنس, آپ ڈرائیونگ لائسنس بنائیں اسلام آباد میں, یہاں منیمم 5 روپے کا اسٹیمپ پیپر ہے, 5 روپے کا اسٹیمپ پیپر. آپ پنجاب میں جائیں تو وہ منیمم 20, یعنی 10 روپے کا بھی نہیں ہے, وہ ہے 20 روپے, اور وہ بھی نہیں ملتا, کم از کم 100 روپے کا وہ لگائیں گے آپ. تو اس طرح یعنی اسلام آباد میں یہ سہولت ہے کہ یہاں فیسیں یعنی گورنمنٹ کی فیسیں جو ہے وہ بہت کم ہیں. تو یہ 3500 روپے 3450 روپے جو ہے وہ کورٹ فی ہے, اسٹیمپ پیپر جو آپ لگائیں گے. تو اگر آپ ظاہر ہے آپ نے ضروری نہیں ہے کہ اسلام آباد میں کیس کرنا ہے, آپ کے پی کے میں کیس کرتے ہیں, آپ کو کیس ملتا ہے پنجاب کا, پنجاب میں کیس کرتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں پھر وہ کورٹ فی بھی ہونی چاہیے, تو وہ بھی آپ نے اس کو بتانی ہے. آپ کے پاس مختلف قسم کے کلائنٹس آتے ہیں. اب ایک سرکاری ملازم ہے تو سرکاری ملازم تنخواہ پہ گزارا کرتا ہے, اور اس کی بڑی کیلکولیٹڈ انکم ہوتی ہے. اس میں سے اس نے آپ کو وہ فی بھی پے کرنی ہے. اس نے آپ کو بتانا ہے کہ وکیل صاحب یہ مجھے 1 تاریخ کو تنخواہ ملے گی تو یہ میں آپ کو وہ دوں گا. جی سر, پراپرٹی کی ویلیو جتنی بھی ہوگی تو کورٹ فی اتنی ہوگی یا وہ زیادہ ہوگی؟ اس میں 2 قسم کی 2 چیزیں. یہ ایک تو ہے اربن پراپرٹی اور ایک ہے رورل پراپرٹی یا ایگریکلچر لینڈ. جو آپ کی پراپرٹی ہوگی اربن پراپرٹی, جیسے آپ کا کانٹریکٹ ہے, آپ ایگریمنٹ ہے, اس کے اندر تو پیسے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 50 لاکھ روپے کا اگر ایک پلاٹ کا سودا کیا تو وہ لکھا ہوا ہے 50 لاکھ روپے کا ٹوٹل آپ نے ایگریمنٹ کیا, اور اس میں سے آپ نے 10 لاکھ روپے بیانہ دیا اور 40 لاکھ روپے بقایا ہے. وہ تو لکھا ہوا ہے, آپ نے پھر 50 لاکھ پہ دیکھنی ہے کورٹ فی. تو وہ میکسیمم کورٹ فی وہ 3450 ہی ہے. یہ 25,000 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر آگے 4 لاکھ سے جاتی ہے, اور 4 لاکھ سے اوپر پھر میکسیمم ہو جاتی ہے. پھر آپ 4 ارب کا بھی دعویٰ کریں تو وہ اتنی لگے گی 3450. تو اسی طریقے پنجاب میں بھی اور باقی صوبوں میں بھی, کے پی کے میں بھی, سندھ میں بھی. تو یہ تو ہے کہ وہ جو ڈاکومنٹس کے اوپر جو ویلیو لکھی ہوئی ہے وہ مارکیٹ ویلیو اسیس کی جائے گی. اس کے علاوہ آپ دیہی ایریا کی یا جو یہ رورل ایریاز اور اس کے علاوہ ایگریکلچر لینڈ کے حوالے سے جو آپ سوٹ فائل کرتے ہیں, اس میں آپ پٹواری سے وہ نقشہ جھاڑ پیداوار بنائیں گے, اور وہ نقشہ جھاڑ پیداوار بنائے گا, اس کی وہ اسیسمنٹ کرے گا کہ یہ اس کی سالانہ انکم کتنی ہے, اس زمین سے وہ کتنی انکم حاصل ہوتی ہے. وہ پر ایئر جو انکم ہوتی ہے اس کا 15 ٹائمز جو بنتا ہے
وہ اس پہ اگر وہ 25,000 سے ایکسیڈ کرتی ہے تو کورٹ فی اپلائی ہوگی, 25,000 سے کم ہے تو کورٹ فی نہیں لگے گی, 25,000 تک ایگزمپٹ ہے. 25,000 1 روپیہ بھی ہو گیا تو آپ کی وہ کورٹ فی اس پہ اپلائی ہوگی. بلکہ 25,000, کچھ لوگ جو ہے وہ ڈیمیجز کا کیس کرتے ہیں تو 24,999 کا کرتے ہیں, ریکوری آف این اماؤنٹ آف روپیز 24,999. ٹھیک ہے, 25,000 پہ چونکہ کورٹ فی لگتی ہے تو اس لیے اگر کسی کو تنگ کرنا ہے تو کہتے ہیں چلیں دعویٰ خارج ہوتا ہے یا ملتا ہے نہیں ملتا, چلیں خارج بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کو تو تھوڑا سا نقصان ہوگا, یہ آئے گا وکیل کرے گا تاریخیں بھگتے گا تو یہی میری تسلی ہو جائے گی. تو چلیں کورٹ فی کون سی لگانی ہے, 24,999 روپے کا ریکوری کا ڈیمیجز کا سوٹ. تو اس طرح یعنی وہ اس کی پھر آپ اس کو دیکھ لیں کورٹ فیس کے بعد ایک سوٹ ویلیوشن ایکٹ ہے, وہ آپ پڑھ لیجئے گا, اس میں آپ کو مدد ملے گی. اور اس کے علاوہ کورٹ فی ایکٹ کی سیکشن 7 ہے, اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا, وہ بھی آپ کو ہیلپ کرے گی. کورٹ فی ایکٹ کی سیکشن 7 اور اس کے علاوہ سوٹ ویلیویشن ایکٹ, تو یہ دونوں آپ دیکھ لیں تو یہاں سے آپ کو مدد مل جائے گی کہ آپ اسیس کر سکتے ہیں کورٹ فی اپلائی ہوتی ہے نہیں ہوتی, اور اگر ہوتی ہے تو کتنی ہوتی ہے. تو یہ کلیئر ہے. اب یہ تو ہو گئے بیسک چیزیں. اس کے بعد پھر نیکسٹ جو ہے آپ نے, چونکہ ہمارا تو یہ ٹاپک ہی ہے یہ بیسیکلی چونکہ سول لا کے حوالے سے کہ یہ پرنسپل سول لا جو ہے وہ میں نے آپ کو انٹروڈکشن ٹو بیسک پرنسپل آف سول لا جو یہ آج کا ٹاپک ہے. اب اس میں آپ کے پاس ڈاکومنٹس بھی آ گئے, یہ ساری چیزیں آ گئی, آپ نے ایک فائل بنا لی, اس کے بعد آپ نے پلین ڈرافٹ کرنی ہے, اور سی پی سی میں آپ نے آرڈر 7 پڑھا ہوگا پلین کے حوالے سے, اور وہ دعویٰ اس میں پلین ڈرافٹ کرنے کے بعد وہ آپ نے سارے ڈاکومنٹس اس کے ساتھ لگانے, اور اس کے ساتھ طلبانہ, فرد پتہ, فہرست دستاویزات, لسٹ آف ریلائنس ہوتی ہے, فہرست انحصار جس پہ آپ ڈاکومنٹس, ایک وہ ڈاکومنٹ جو آپ ساتھ لگا رہے ہیں پیش کر رہے ہیں, اور وہ ڈاکومنٹس جو بعد میں آپ پیش کریں ایٹ دی ٹائم آف ریکارڈنگ آف ایویڈنس, وہ آپ نے پریزنٹ کرنے ہیں, وہ ایگزیبٹ کروانے ہیں. چونکہ آج آپ کے پاس وہ اویلیبل نہیں ہے تو وہ اس فارم کے اندر وہ پرنٹڈ پرفارما ہوتا ہے, تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کون کون سی دستاویزات آپ ساتھ لگا رہے ہیں اور کون کون سی وہ آپ نہیں لگا رہے, اور کب آپ پیش کریں گے. تو وہ اور اس کے علاوہ کس کے قبضے میں ہے, یعنی کس کی پوزیشن میں ہے وہ ڈاکومنٹس, وہ کس کے پاس ہے. اب کچھ سرکاری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, مطلب آپ سی ڈی کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں تو وہ سی ڈی کا ریکارڈ ہے, تو آپ نے سی ڈی کا ریکارڈ طلب کروانا ہے, تو وہ عدالت میں پیش ہوگا تھرو پروسیس آف کورٹ جو ہے وہ اڈاپٹ کر کے تو وہ طلب کروائیں گے. کیونکہ آپ کے پاس تو نہیں ہے وہ ریکارڈ, ہو بھی نہیں سکتا. کسی بینک کا ریکارڈ ہے, کسی میونسپل کمیٹی کا ریکارڈ ہے, کسی ادارے کا ریکارڈ ہے, تو وہ تو آپ کو نہیں دیں گے وہ اس کی کاپی, اس لیے پھر آپ کورٹ کے تھرو وہ طلب کروائیں گے. تو وہ آپ نے لکھنا ہے یہ ڈاکومنٹس جو اس وقت میرے پوزیشن اور پاور میں نہیں ہیں, اور کس کے پوزیشن اور پاور میں ہیں وہ آپ نے وہ لکھنا ہے, یہ فلاں ابھی بینک, فلاں ایفیڈ مرکز, سی ڈی اے کمیٹی, کینٹونمنٹ بورڈ, یا فلاں ادارہ, منسٹری آف فلاں جو بھی ہے, تو وہ آپ نے اس کے اندر لکھنا ہے, وہ ڈاکومنٹس وہ مینشن کرنے ہیں. اس کے بعد پھر جب آپ کی ایویڈنس کا ٹائم آئے گا تو اس سے پہلے آپ پھر ان کو طلب کروائیں گے اور اس کا خرچہ جمع کرائیں گے اور کورٹ سے الاؤ کروائیں گے, اور کورٹ جو ہے وہ تھرو آفٹر اڈاپٹنگ پروسیس آف لا جو ہے جو سی پی سی کے اندر ہی دیا ہوا ہے, اس کے بعد اس کو طلب کرے گی. وہ جو کنسرنڈ آفیشل ہے وہ ریکارڈ لے کر آئے گا, اور پھر آپ اس سے وہ ڈاکومنٹ ایگزیبٹ کروائیں گے اپنے, یعنی وہ آپ کی افرمیٹو ایویڈنس ہوگی, آپ کی فیور میں جو ڈاکومنٹ جائیں گے وہ آپ اپنے حق میں وہ کروائیں گے. اس طرح یعنی آپ نے یہ کلینٹ کے ساتھ یہ سارے ڈاکومنٹس بھی لگانے ہیں, اور جن ڈاکومنٹس پہ آپ ریلائی کرتے ہیں وہ بھی مینشن کرنے ہیں, اور اس کے علاوہ باقی طلبانہ اور سمن اور یہ ساری چیزیں, وکالت نامہ اور یہ ساری چیزیں آپ نے لگانی ہیں. اب یہ ساری فائل تیار کر کے پھر آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے. اب دعویٰ جو ہے وہ دائر کرتے ہیں, یہ کس قانون کے تحت, یہ آپ کا سیکشن 15 ہے سی پی سی کی انسٹیٹیوشن آف سوٹ کے حوالے سے, کہ سوٹ کہاں دائر کریں گے, تو وہ سیکشن 15 یہ کہتے ہیں لوئسٹ گریڈ کی کورٹ میں کریں گے. آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں تو دعویٰ نہیں دائر کر سکتے, آپ ہائی کورٹ میں تو دعویٰ دائر نہیں کر سکتے, آپ سوٹ فائل کریں گے سول کورٹ میں.
تو سینئر سول جج کے پاس یا ڈسٹرکٹ جج کے پاس وہ جو ریسٹرکشن آپ نے دیکھنی ہے. اگر آرڈر 37 کا سوٹ ہے سمری نیچر کا, ریکوری آف منی کا, چیک دیا ہے, چیک یہ جو نیگوشیبل انسٹرومنٹس جو ہوتے ہیں یہ آپ ڈسٹرکٹ جج کے پاس فائل کرتے ہیں ڈائریکٹلی. تو باقی جتنے بھی سوٹس ہوتے ہیں سول نیچر کے وہ آپ سینئر سول جج کے پاس دائر کرتے ہیں, اور سینئر سول جج پھر وہ مارکنگ کرتا ہے, مارک کر کے کسی سول جج کے پاس بھیج دیتا ہے. اب اسلام میں بہت سے ایسٹ میں 31 کورٹس ہیں اور ویسٹ میں 39 کورٹس ہیں. تو اس طرح یہ بہت سے سول ججز سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ سینئر سول جج جو ہے وہ مارک کر دیتا ہے کسی سول جج کو. تو پھر آپ جا کر ریڈر سے پوچھتے ہیں, وہ بتاتا ہے فلاں سول کورٹ میں یہ آپ کا کیس جو ہے مارک ہو کے چلا گیا, مارک ہوا آپ کا, اور آئندہ پھر وہیں پہ تاریخیں ہوں گی اور وہی کورٹ جو آگے پروسیڈ کرے گی. تو یہ جو ہے یہ فائلنگ آف دی سوٹ کا جو پروسیجر دیا ہوا ہے, یہ پروسیجر جو ہے ایک تو ہے اس کو آرڈر سیکشن 26 میں تو شارٹ سیکشن میں وہ اتنی لمبی چوڑی وہ ڈیٹیل نہیں دی گئی ہے, لیکن اس کا جو پروسیجر ہے وہ آرڈر 4 میں دیا ہوا ہے. آرڈر 4 میں کیسے دعویٰ دائر کرتے ہیں, اس کا نمبر کیسے لگا, یہ جو مقدمہ نمبر کہتے ہیں سول سوٹ نمبر CS نمبر 62/2023. تو یہ کیا ہے, یہ CS نمبر, یہ سول سوٹ نمبر 62 آف 2023 کا مطلب ہے کہ یہ مقدمہ نمبر ہے, یہ مقدمہ نمبر 62/23. تو آپ 2050 میں آپ کو یہ 2023 کا سوٹ 2025 میں یا 28 میں فیصلہ ہو جاتا ہے, آپ کو 2040 میں اس کی نقل کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کے پاس کاپی نہیں یا کسی کو بھی ضرورت پڑتی ہے, تو آپ کے پاس مقدمہ نمبر ہے. تو یہ مقدمہ نمبر جو ہے 62 آف 2023 یہ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو پھر آپ اس کا وہ اپلائی کریں گے, وہ ریکارڈ جو وہ ٹریس ہو جائے گا. تو اس طریقے سے وہ آپ کو نقل مل جائے گی, وہ پرانی فیصلہ شدہ کیس کی. تو یہ جو مقدمہ نمبر ہے یہ کیسے لگتا ہے رجسٹر پہ, جو سیریل نمبر وہ جو یا اس سے پہلے فرض کریں 500 کیسز دائر ہوئے ہیں, اب یہ آپ کا کیس آپ جب دائر کریں گے تو وہ رجسٹر کے اوپر لکھے گا سیریل نمبر شمار جو ہوتا ہے سیریل نمبر وہ 501, آگے فلاں ورسز فلاں نیچر آف سوٹ وہ لکھے گا, اور آگے کس نے دائر کیا, وکیل صاحب کا نام, اور اس طریقے سے آگے پھر مارک ہو جائے گا کہ کس جج صاحب کے پاس یہ کیس مارک ہوا. اب یہ چیز جو ہے یہ آرڈر 4 میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو آپ باکس جو پڑا ہوتا ہے سینئر سول جج کی کورٹ کے باہر, ڈسٹرکٹ جج کے پاس, ہائی کورٹ میں جائیں تو وہاں بھی ایک لکڑی کا باکس ہوتا ہے اور وہ تالا لگا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر وہ سوراخ سا ہوتا ہے, آپ فائل اس کے اندر ڈال دیتے ہیں, اور اس کے ٹائمنگز ہوتے ہیں, وہ ٹائمنگ خود ہی یہ رکھ لیتے ہیں, بعض دفعہ 2 ٹائمنگ رکھے ہوتے ہیں, 10 بجے یا 11 بجے کا ٹائم, اور سیکنڈ ٹائم 1 بجے یا 2 بجے کا. تو وہ پھر وہ ریڈر کے پاس چابی ہوتی ہے, وہ آ کر کھولتا ہے, وہ باکس کو کھول کے وہ جتنی فائلیں ہوتی ہیں وہ اٹھا کے وہ لے جاتا ہے, اور پھر آگے اگر ڈسٹرکٹ جج کے پاس ہے تو ڈسٹرکٹ جج صاحب مارک کرتے ہیں, آگے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج اپیلیں وغیرہ جو بھی ہیں, اور اسی طریقے سے اگر سینئر سول جج کے پاس جتنے بھی دعوے دائر ہوئے ہیں تو وہ جتنے ججز کو وہ مارک کرے گا وہ ساری فائلیں اس کے پاس ہوتی. یہ سارا پروسیجر جو ہے یہ مارکنگ یہ سارا لکھا ہوا ہے آرڈر 4 میں. یہ دعویٰ دائر کیسے کرتے ہیں, اس کا پروسیجر کیسے ہے, یہ CPC بتاتی ہے کہ کیسے دعویٰ دائر کرتے ہیں. اب سوٹ آپ نے فائل کر دیا, اور اس کے بعد نیکسٹ کورٹ جو ہے وہ دوسری پارٹی کو سمن کرے گی, نوٹس کرے گی, طلب کرے گی, تو اس کو بھی سنا جائے کہ اس کے خلاف سوٹ فائل ہوا ہے. اب اس کا پروسیجر جو ہے وہ آپ کی اس سیکشن آگے 27 to 33 تک جو ہے, لیکن ڈیٹیل جو ہے وہ آرڈر 5 میں دی گئی ہے. آرڈر 5 وہ سارے سروس آف سمنس کے حوالے سے ہے, آرڈینری سروس, سبسٹیٹیوٹڈ سروس, سارا پروسیجر اس کے اندر دیا ہوا ہے, وہ سمن کیسے بھیجتے ہیں. تو اس طریقے سے اس کے بعد پھر وہ پارٹی کو اطلاع ہو جاتی ہے, ڈیفینڈنٹ کو, ڈیفینڈنٹ حاضر ہو جاتا ہے, تو حاضر ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ وکیل انگیج کرتا ہے, تو ریٹن سٹیٹمنٹ فائل کرتا ہے. اب ریٹن سٹیٹمنٹ یہ آرڈر 8 میں یہ سارا پروسیجر دیا ہوا ہے جواب دعوے کا. تو یہ اب پلینٹ ہے آرڈر 7 اور ریٹن سٹیٹمنٹ ہے آرڈر 8. اب ان دونوں, اب یہ دعویٰ جواب دعویٰ جب آ گیا تو اس کو کہتے ہیں پلیڈنگ. یہ ان دونوں کو دعویٰ اور جواب دعویٰ, پلینٹ اینڈ ریٹن سٹیٹمنٹ, آرڈر 7 آرڈر 8, ریٹن سٹیٹمنٹ یہ پلیڈنگ. اب پلیڈنگ مکمل ہو گیا. اب پلیڈنگ کیا ہے, پلیڈنگ کے آگے پھر الگ آرڈر 6 جو ہے وہ
CPC के अंदर दिया हुआ है, आपकी प्लीडिंग को सारा डील करता है कि आपकी प्लीडिंग कैसे होनी चाहिए, क्या आप लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते, वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो आपके वो उसके अंदर वो दी हुई हैं ऑर्डर 6 के अंदर। अब प्लीडिंग जब मुकम्मल हो जाती है उसके बाद फिर नेक्स्ट जो प्रोसीजर है सिविल कोर्ट्स में जो अडॉप्ट किया जाता है, इस केस को फर्दर आगे प्रोसीड कैसे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि यहां प्लीडिंग कंप्लीट होगी, दोनों तरफ से पार्टीज हाजिर होगी, ठीक है। अब यहां हाजिरी और गैर हाजिरी का भी एक चीज बताई गई है, उसमें ऑर्डर 9 वो डील करता है कि अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। कि अपीयर होती है तो फिर क्या, नहीं अपीयर होती तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। प्लेंटिफ अगर हाजिर नहीं है तो आदम पैरवी दावा खारिज होगा, नॉन प्रोसिक्यूशन में वो दावा खारिज होगा। डिफेंडेंट अगर नहीं आता तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की जाएगी। आप तलबाना जमा नहीं कराते प्लेंटिफ, तलबाना में प्रोसेस फी, ये तलबाना उर्फ आम में बोला जाता है, ये जो CPC में जो वर्ड लिखा जाए प्रोसेस फी, तो ये प्रोसेस फी क्या होता है, ये जो तलबाना समन जो होते हैं वो अगर आप जमा नहीं करवाते तो इसकी बेसिस पे ऑर्डर 9 का रूल 2 है कि दावा खारिज हो जाएगा इसी बेस पे कि आपने प्रोसेस फी नहीं जमा कराई, दूसरी पार्टी को कैसे तलब किया जाएगा। तो वो 2 रुपए का आपने टिकट लगाना होता है, तलबाने के ऊपर 7 समन लगाने होते हैं, वो आपने नहीं लगाए तो ऑर्डर 9 के रूल 2 के तहत आपका दावा खारिज। आप अपीयर नहीं हुए तो ऑर्डर 9 के रूल 3 के तहत ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन दावा खारिज। रूल 4 में आगे उसकी रेमेडी भी दी हुई है, आइदर यू कैन फाइल एन फ्रेश सूट or can file an application for setting aside the dismissal subject to limitation। वहां भी लफ्ज ये लिखा हुआ है subject to limitation, तो इसके लिए आर्टिकल 163 आप पढ़ लें, कितनी लिमिटेशन है, 30 डेज। तो अब ये प्लीडिंग जब आपकी मुकम्मल हो गई, आउट ऑफ द प्लीडिंग ऑफ द पार्टीज इश्यूज फ्रेम किए जाएंगे, और इश्यूज है ऑर्डर 14 आपका CPC का बताता है। अब इश्यूज जो है वो 2 किस्म के होते हैं, एक है इश्यूज ऑन फैक्ट्स और दूसरा है इश्यूज ऑन लॉ। इश्यूज ऑन फैक्ट्स क्या है? इश्यूज ऑन फैक्ट्स ये हैं जो फैक्चुअल पोजीशन है, जो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। वो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी क्या है कि आपने रिकवरी ऑफ मनी का सूट आपने फाइल किया कि 50 लाख रुपया इसने मेरा देना था और नहीं दिया, और आप कोर्ट में आ गए कि ये मुझे इससे दिलवाया जाए, मैं इंटाइटल हूं और ये लायबल है पे करने का। तो इस पे इशू क्या फ्रेम होगा, whether the plaintiff is entitled to get an amount of rupees 50 lakh from the defendant OPP, क्योंकि ये प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है onus of proof on plaintiff OPP, तो ये प्लेंटिफ ने साबित करना है थ्रू एविडेंस, ओरल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो भी है वो साबित करे। एग्रीमेंट टू सेल है, कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पार्टीज। अब एक पार्टी सेल कर रही है, मालिक है, और दूसरी पार्टी परचेज कर रही है। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी जो है ये मालिक है, और ये वो कहता है ये पार्टी ऑफ फर्स्ट पार्ट जो है या फ्री के अव्वल और सेकंड पार्ट या फ्री के दो, जो भी परचेजर है, प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन, हाँ ये प्रॉपर्टी जनाब ये फलां पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट जो है वो बेच रही है, और पार्टी ऑफ द सेकंड पार्ट एग्री है जो इसको लेने की। टोटल सेल कंसिडरेशन इसकी इतनी फिक्स हो गई है, फर्ज करें 50 लाख फिक्स हो गई, और ये 10 लाख रुपए इसने अर्नेस्ट मनी पे कर दी है, और रिमेनिंग 40 लाख ये 2 महीने या जो भी टाइम दिया गया 31 मार्च 2023 तक जो है ये पे करेगा। अब ये जो डेट उसके अंदर दी गई है कि इस डेट तक ये पे करेगा, तो ये उसके नाम पे ट्रांसफर करवाएगा प्रॉपर्टी। अब एग्रीमेंट सीधा था। ये बहुत आसान केसेस हैं, जो हालांकि इसमें फीसें भी बहुत ज्यादा ले सकते हैं, ये नहीं, ये इतने आसान केस हैं, लेकिन आप फीस अच्छी खासी इसमें ले लेते हैं। करोड़ों रुपए की डील होती है, फीस भी लाखों में होती है, तो इसमें वकील को फायदा भी होता है। लेकिन सबसे आसान केस ये है कि आपने क्या करना है, कोई एग्रीमेंट है, इसमें एग्रीमेंट को पहले तो ये देखना है कि डिनाइल है या एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट डिनाइल है या एडमिटेड है। अब मैं कहता हूं सबसे आसान प्रैक्टिस जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट की है, सबसे आसान प्रैक्टिस। सबसे मुश्किल वकालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है। ये आप लोग अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करेंगे, सबसे मुश्किल वकालत ये है।
چونکہ یہاں کیس بنتا اور بگڑتا ہے. سارا کیس آپ نے یہاں تیار کرنا ہوتا ہے. یہاں آپ چاہتے ہیں آپ کرا سکتے ہیں جس قسم کی کروائیں. ڈاکومنٹ جو بھی آپ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی سویٹ ول ہے. آپ ہر قسم کے ڈاکومنٹ وہ چلے سبجیکٹ ٹو لا ہے, ٹھیک ہے, وہ سی پی سی کے اندر یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کون سے ڈاکومنٹ آپ پیش کر سکتے ہیں کون سے نہیں کر سکتے. پھر آگے پھر قانون شہادت آرڈر اس کے ساتھ آ جاتا ہے کہ وہ پبلک ڈاکومنٹ اور پرائیویٹ ڈاکومنٹ پھر ان کو پیش کرنے کا کیا طریقہ ہے. لیکن یہاں آپ کے پاس چوائس ہوتا ہے کہ آپ اپلیکیشنز ڈفرنٹ نیچر کی آپ دے سکتے ہیں. ساری فائل یہاں بنتی ہے, اسی لیے ٹائم یہاں زیادہ لگتا ہے, یہاں سالوں کے حساب سے لگتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ جو دیوانی کیسز, یہ دیوانی کیسز ہے نا, سول کیسز دیوانی کیسز ان کو کہتے ہیں. یہ جو کوڈ آف سول پروسیجر 1908 ہے, یہ سی پی سی, یہ کیا ضابطہ دیوانی اس کو کہتے ہیں نا. یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ بندے کو دیوانہ بنا دیتی ہے. یہاں دادا دعویٰ کرتا ہے اور پوتا فیصلہ سنتا ہے. 20-20 سال تک کیسز چلتے ہیں. اس لیے کہ ایک اپلیکیشن آئی ہے, 711 کی اپلیکیشن آ جاتی ہے, آرڈر 7 رول ہے, ریجیکشن آف لینڈ, 2 سال تک تو وہ چلتی رہتی ہے. الٹیمیٹلی وہ درخواست خارج ہو گئی ہے, ٹھیک ہے جی جواب دعویٰ داخل کریں گے. پھر نئے سرے سے دعویٰ شروع ہو گیا. پھر وہ آرڈر 6 رول 17 کی اپلیکیشن آ گئی, دعوے میں یا ریٹن اسٹیٹمنٹ میں کسی نے امینڈمنٹ کرانی ہے تو جناب وہ 6-17 کی اپلیکیشن آ گئی. وہ سال 2 سال وہ چلتی رہی, وہ ڈسپوز آف ہوئی. اس کے بعد پھر 110 کی اپلیکیشن, یہ نیسیسری پارٹی ہے, اس کو بھی شامل کیا جائے. اب وہ کوئی سال 2 سال لے جائے گی. تو یہ اس وجہ سے کیسز لمبے ہوتے ہیں کہ وہ اصل پروسیڈنگ اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہیں اور درمیان میں یہ مسلینس اپلیکیشن جو آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ٹائم لگ جاتا ہے اور پھر واپس آپ اس اوریجنل پوزیشن پہ جاتے ہیں. تو اس طرح یہ 15-20 سال جو ہے وہ ایک سول سوٹ میں جو ہے لگ جاتے ہیں. تو یہ مشکل اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ساری آپ ٹرائل یہاں ہوتا ہے, فائل یہاں بنتی ہے. اوپر تو خالی بحث ہوتی ہے, اوپر تو آپ جاتے ہیں ہائی کورٹ میں تو کہتے ہیں ہاں مس ریڈنگ اور نان ریڈنگ بتائیں کہ عدالت نے کیا چیز, یعنی وہاں آپ ایک ہی گراؤنڈ لیتے ہیں, اپیل میں ایک ہی گراؤنڈ ہوتی ہے. دس impugned judgment is a result of misreading and non-reading of the evidence on the judicial file. بس sufficient ہے. کوئی لمبی چوڑی اپیل آپ کو لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف پارٹیز کے نام لکھ کے اور آپ لکھیں اپیل انڈر سیکشن 96 سی پی سی اگینسٹ ججمنٹ اینڈ ڈگری ڈیٹڈ سو اینڈ سو پاس بائی مسٹر سو اینڈ سو, یا سول جج ہے, ویئر بائی دی لارڈ سول جج ہیز ڈسمسڈ دی سوٹ آف دی پلینٹف پریزنٹ اپیلانٹ. آگے کلیم to set aside the impugned judgment and decree dated so and so, and by accepting this instant appeal the suit of the plaintiff may graciously be decreed as prayed for. ٹھیک ہے, آ گیا. آگے آپ گراؤنڈ لکھتے ہیں ایک ہی. This impugned judgment and decree is a result of misreading and non-reading of the evidence on the judicial file. بس sufficient. کہ ایویڈنس پڑھی نہیں گئی. یہ ایویڈنس اگر پڑھتے تو یہ فیصلہ نہ کرتے جج صاحب. یہ مس ریڈنگ, یہ نان ریڈنگ ہے, پڑھی نہیں. یہ مس ریڈنگ ہے کہ پڑھی ہے لیکن اس کو غلط طور پر انٹرپریٹ کیا ہے, یہ ایسے نہیں ہے ایسے ہے. یہی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. اوپر بحث کرنی ہے, وہاں کچھ بھی نہیں کرنا, نہ کچھ آتے ہیں دینی ہے نہ کوئی ڈاکومنٹ دینے, خالی اس کے اندر امپیونڈ ججمنٹ ڈگری کے اندر خامیاں نکالنی ہے بس. تو سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو اور آسان ہو جاتا ہے. وہاں یہ ثاقب نثار صاحب تھے جب, تو وہ 2-3 کوشچن کرتے تھے. حسن آپ کا یہ کنٹریکٹ والا یہ دعویٰ ہے, سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس. ہاں کیا تھا سر, سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ. ایگزیکیوشن آف ڈاکومنٹ ایڈمیٹڈ ہے یا ڈینائل ہے؟ سر ڈینائل ہے. مارجنل وٹنسز پیش کیے یا نہیں کیے؟ سر ایک کیا ایک نہیں کیا. آرٹیکل 1779 آف قانون شہادت آرڈر پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ سوری ڈسمس. یہ ہے آپ کا سارا کیس. فیس اعظم کیس ختم, 2 منٹ لگے. کیس زیادہ تھا کیا پریمپشن سوٹ ہے؟ ہاں جی. طلبs پوری کی ہیں, پوسٹ مین کو پیش کیا ہے؟ نہیں سر. 2007 سپریم کورٹ پڑھی ہے, سوری ڈسمس. کتنا ٹائم لگا تھا؟ آسان وکالت ہے یا مشکل؟ فیس تو آپ نے لاکھوں میں لے لی. آپ جا کر روسٹوں میں کھڑے ہوئے, صرف آپ کی حاضری لگی ہے, آپ نے کچھ نہیں بولا, انہوں نے ہی بولا ہے, کیس ختم. اس لیے
یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیس بنتا اور بگڑتا لوور کورٹ میں ہے، ٹرائل کورٹ میں ہے، اوپر وکیل کچھ نہیں کر سکتا. کتنا بھی بڑا وکیل، نامور وکیل آپ انگیج کر لیں، وہ کیا کرے گا؟ آپ نے اسپیشل پرفارمنس کے سوٹ میں مارجنل وٹنسز پیش نہیں کیے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ کیسے اس کو تروڑ مروڑ کے اپنے ہاتھ میں فیصلہ کرا سکتا ہے؟ تو اگر وہ ڈیفینڈنٹ سائڈ سے یہ کہتا ہے کہ یہ ایگریمنٹ جعلی ہے، میں نے کیا ہی نہیں ہے، تو پھر آنرس جو ہے وہ آپ پہ شفٹ ہو جاتا ہے، پلینٹف پہ. پلینٹف نے ثابت کرنا ہے، وہ جو دونوں حاشیے کے گواہ ہیں ان کو پیش کرنا، اسٹیمپ وینڈر کو پیش کرنا جس نے اسٹامپ جاری کیا کہ وہ اپنا رجسٹر وہ لے کر آئے کہ اس کے رجسٹر پر اس کے سائن انگوٹھے موجود ہیں، اس نے خود لیا اسٹامپ پیپر. اور اگر نوٹری پبلک نے اٹیسٹ کیا وکیل صاحب نے، تو وہ نوٹری پبلک کو بھی وہ پیش کرے کہ وہ کہ ہاں میرے پاس آیا تھا، میں نے اٹیسٹ کیا تھا، یہ میرے رجسٹر پہ انٹری موجود ہے. تو یہ ثابت کرنے کا یہ پروسیجر ہے نا کہ آپ ایویڈنس کے ذریعے ثابت کریں. تو اگر یہ ایویڈنس مسنگ ہے تو کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ کورٹ نے وہاں کوئی بھی وکیل کھڑا کر دیں تو وہ دعویٰ خارج ہی ہونا ہے، وہ کیسے ڈگری ہوگا؟ آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ آپ کا کوشچن؟ تو یہ دیکھیں کہ اس قسم کے یعنی ٹرائل میں آپ نے یہ ایویڈنس کے ذریعے یہ چیزیں ثابت کرنی ہوتی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یہ ایشوز فریم ہو گئے، اس کے بعد آگے ایویڈنس. اب رائٹ ٹو بگن کس کا ہے؟ سٹارٹ کس نے کرنا ہے؟ یہ آرڈر 18 رول 1 میں لکھا ہوا ہے. آرڈر 18 رول 1 یہ کہتا ہے کہ پلینٹف نے سٹارٹ کرنا ہے، اپیلانٹ نے سٹارٹ کرنا ہے، پٹیشنر نے سٹارٹ کرنا ہے. جو کلیم لے کر گیا ہے وہ کلیمنٹ نے ثابت کرنا ہے. سٹارٹ وہ کرے گا، ایویڈنس پہلے اس نے دینی ہے، بحث پہلے اس نے کرنی ہے. تو یہ اکثر جو ہے یہ آپ لوگ ہر روز عدالتوں میں جب پیش ہوتے ہیں تو کئی دفعہ جیسا وہ کہتے ہیں ڈیفینڈنٹ کو یا پلینٹف کہتے ہیں پہلے یہ بحث کر لیں جی، یا پہلے یہ شہادت کرا دیں، یا پہلے یہ بحث کر لیں. تو آپ کو قانون پتا ہونا چاہیے، آپ نے بتانا ہے نہیں جناب سی پی سی میں لکھا ہوا ہے آرڈر 18 رول 1 یہ کہتا ہے کہ رائٹ ٹو بگن کس کا ہے؟ سٹارٹ یہ کریں گے، دعویٰ انہوں نے کیا ہوا ہے، اپیل انہوں نے کی ہوئی ہے، یا پٹیشن انہوں نے دائر کی ہوئی ہے. جو بھی کیس ہے، پٹیشنر ہے، کمپلینٹ ہے، مدعی ہے، اپیلانٹ ہے، جس نے جو کلیم لے کر آیا ہے اس نے ثابت کرنا ہے. آپ نے تو ریبٹل میں جواب دینا ہے، ڈیفینڈنٹ سائڈ سے، رسپونڈنٹ سائڈ سے تو ریبٹ کرنا ہے اس کے موقف کو. تو اسی طریقے سے میرے ساتھ کوئی بھی اس قسم کا کیس آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ سر یہ سمجھ لیں کہ میں ہوں ہی نہیں، میرے خلاف ایکسپرٹی ہو گئی ہے شروع سے، میں پہلے دن سے آیا ہی نہیں ہوں، میں نے جواب دعویٰ بھی نہیں دیا، کوئی شہادت بھی نہیں کروائی. تو کیا ان کا دعویٰ پھر بھی ڈگری ہو جائے گا؟ یہ اپنا کیس ثابت کریں گے تو دعویٰ ڈگری ہوگا نا. یہ میری خامیاں کیسے تلاش کر کے اپنا دعویٰ ڈگری کا ڈیفینڈنٹ، اکثر وکلا جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ کے خامیوں کو بحث کرتے ہیں. جناب ڈیفینڈنٹ نے یہ کہا، ڈی ڈبلیو نے فلاں یہ کہا، ریٹن اسٹیٹمنٹ نے یہ کہا، یہ ڈاکومنٹ یہ کہتا ہے وہ ڈیفینڈنٹ سائڈ پہ. تو وہاں میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں یہ سمجھ لیں کہ میں پہلے دن سے آیا ہی نہیں ہوں. تو کیا پلینٹف کا پھر بھی دعویٰ ڈگری ہو جائے گا؟ لا تو یہ پلینٹف شوڈ اسٹینڈ آن ہز اون لیگز، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، ثابت خود کرے. ٹھیک ہے، تو وہ لا آف ایکوٹی بھی ہے نا، ہی ہو الج مسٹ پروو، جو الج کرتا ہے وہ پروو کرے. تو الج کون کرتا ہے؟ پلینٹف کلیم لے کر آیا نا، وہ ثابت کرے. ڈیفینڈنٹ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں ثابت کرنا، ٹھیک ہے یہ ثابت کرے. اور یہی فوجداری کیسز میں بھی ہے، ایف آئی آر ہوتی ہے، آپ ایف آئی آر کرواتے ہیں کہ یہ چور ہے، اس نے میری چوری کی ہے، یہ ڈکیت ہے، اس نے ڈاکہ ڈالا ہے، اس نے مرڈر کیا ہے، قتل کیا ہے. تو کیا اس سے ہیروئن برآمد ہوئی ہے، اس سے چرس برآمد ہوئی ہے. تو وہ ملزم کیا کہتا ہے؟ ملزم سے یہی پوچھتے نا، یہ 340 اور 342 جو سی آر پی سی کی وہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں، اسٹیٹمنٹ آن اوتھ اور اسٹیٹمنٹ وداؤٹ اوتھ، یہ شہادت صفائی جس کو کہتے ہیں عرف عام میں. تو ملزم سے پوچھا جاتا، ملزم کہتا میں کوئی شہادت صفائی نہیں دینا چاہتا، میں اپنے آپ میں کوئی شہادت نہیں. یہ پروسیکیوشن نے کیس کیا، ثابت کرے. یہ کہتے ہیں چور ہیں تو یہ ثابت کریں گے میں چور ہوں. یہ کہتے ہیں ڈکیت ہیں، یہ ثابت کریں ڈکیت ہوں. یہ کہتے ہیں اس نے قتل کیا تو یہ ثابت کرے کہ میں نے قتل کیا. یہ ثابت کرے نا، پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے. تو یہی ہے کہ جو الج کرتا ہے
یہاں سول میں بھی یہی ہے اور فوجداری میں بھی یہی ہے. تو سول میں بھی جو الیج کرتا ہے, جو کلیم لے کر آتا ہے, جو دعویٰ لے کر آتا ہے, وہ ثابت کرے تو دعویٰ ڈگری ہوگا. ڈیفینڈنٹ کی خامیوں کو تلاش کر کے دعویٰ ڈگری نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح یعنی وہ لیکوناز فل نہیں کر سکتا اپنے کیس میں اس کی خامیوں کو سامنے رکھتے ہوئے. تو یہ ایویڈنس ہے. جو ایویڈنس جو ہے اس میں مختلف اس کے اندر وہ سی پی سی کے اندر بھی آرڈرز ہیں. اس میں آرڈر 12 بھی ہے, آرڈر 13 ہے, آرڈر آگے 16 ہے, پھر آرڈر 18 ہے. یہ سارے اس ایویڈنس کے حوالے سے ہیں. پھر اس کے ساتھ قانون شہادت آرڈر ہے. وہ سارا چونکہ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے اس لیے وہ ایک لیکچر میں تو وہ سارا کور نہیں ہو سکتا. عام تو یہ میں نے ویسے یہ اپنے طور پہ یہ بنائے تھے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے کہ یہ سارے میں ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ کو پڑھوں کر. آئندہ کبھی کسی وقت موقع ملا تو یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز میں ہائی لائٹ کروں گا پھر آپ کو. تو یہ اس کے بعد پھر آرگومنٹس اور پھر آرڈر 20 کے تحت وہ ججمنٹ اینڈ ڈگری آ جاتی ہے. اب آرڈر 20 میں بھی وہی ہے, رول 1 ہے کہ یہ 15 دن سے زیادہ بحث کی تاریخ نہیں دی جا سکتی. کیس کنکلوڈ ہو گیا, رائپ اپ ہو گیا, ایویڈنس کمپلیٹ ہو گئی. یہ اکثر ججز جو 20 مہینے کی تاریخ دے دیتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں جناب یہ سی پی سی کے اندر لکھا ہوا ہے 15 دن سے زیادہ آپ تاریخ نہیں دے سکتے. تو یہ اس طریقے سے یہ جو ہے پھر وہ آرڈر 20 کو سامنے رکھے ہوئے ججمنٹ ڈگری, اور ججمنٹ ڈگری جو وہ بھی دے گا وہ ایشو وائز فائنڈنگ دے گا. ایشوز آرڈر 14 کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا, آؤٹ آف دی پلیڈنگ آف دی پارٹیز. اور اس کے بعد جو یہ ججمنٹ ڈیلیور کرے گا اس کو پھر آگے اس پہ عمل درآمد کے لیے پھر آگے ایگزیکیوشن ہے, اور اس پہ عمل درآمد کے لیے ایگزیکیوشن میں آرڈر سیکشن 36 to 74 تک یہ سیکشن وہ سارے اس کو ایگزیکیوشن کو ڈیل کرتی ہیں. اور آرڈر 21 سارے کا سارا ایگزیکیوشن پہ ہی ہے. اور اس کے 103 رولز ہیں. یہ آرڈر سب سے بڑا آرڈر ہے. یہ آپ کا آرڈر 4 جو انسٹیٹیوشن آف سوٹ کے حوالے سے بتایا, یہ اس کے 2 ہی رولز ہیں. سب سے چھوٹا آرڈر ہے. اور سب سے لمبا آرڈر جو ہے وہ یہ ایگزیکیوشن والا آرڈر 21. اس کے کچھ بکس میں 103 رولز ہیں, کچھ میں 104 ہیں. تو یہ نہیں سمجھیں کہ آدھی سی پی سی جو ہے وہ ایگزیکیوشن پہ ہی ہے. تو یہ سارا اس پہ عمل درآمد کیسے کیا جا سکتا ہے ڈگری پہ. تو یہ سارا سول کا لا ہے, دعویٰ دائر کرنے سے لے کر فیصلے تک اور عمل درآمد تک. ٹھیک ہے, یہ شارٹ سا میں نے ایک وہ پیش کیا سمجھی تھی, لیکن لا ایک ٹچ کیا ہے. ڈیٹیل جو ہے وہ مشکل ہے, وہ ایک دن میں تو کور نہیں ہو سکتی. 1 گھنٹے میں یا 1.5 گھنٹے میں نہیں, یہ 2 دن میں بھی مکمل نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ اگر آئندہ کوئی ایسا موقع ملا تو یہ میں 2 چیزیں میں وہ بتانا چاہتا ہوں جو میں کسی وقت آپ کو پھر وہ لیکچر دوں گا. یہ دعویٰ خارج کرنے کے 101 طریقے میں آپ کو بتاؤں گا اسی سی پی سی کے اندر. کہ یہ بعض دفعہ ہمارے یہ جو وکیل کے پاس کیس آتا ہے تو وہ بڑک مارتا ہے, یہ دعویٰ تو میں پہلی تاریخ پہ خارج کروا دوں گا. اس نے سی پی سی پڑھی ہے, اس کو پتا ہے کہ وکالت نامہ فیس لی, وکالت نامہ جا کر دائر کیا, اور اس کے بعد 2-4 لفظ کے دعویٰ خارج پہلی تاریخ پہ. تو یہ جو وکیل بڑک مارتا ہے یہ دعویٰ میں پہلی تاریخ پہ خارج کروا دوں گا, یہ اس نے سی پی سی پڑھی ہے. یہ سی پی سی کے اندر پرووائڈڈ ہے کہ کیسے آپ پہلی تاریخ پہ دعویٰ خارج کروا سکتے ہیں. تو اس میں بے شمار جو ہے وہ لا موجود ہے کہ شارٹ کیسے کیا جا سکتا ہے یہ دیوانی کیسز کو, چھوٹی سے چھوٹی تاریخ کیسے لی جا سکتی ہے, 1 تاریخ پہ 2 تاریخوں پہ فرسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ دعویٰ فارغ کیسے کر سکتے ہیں, اور لمبا کیسے کر سکتے ہیں. یہ بھی سی پی سی بتاتی ہے کہ دادا اگر دعویٰ دائر کرے پوتا فیصلہ دے, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ, آخری موقع, شہادت نہیں آئی آخری موقع, قطعی آخری موقع, حتمی آخری موقع, حتمی قطعی آخری موقع, سپرلیٹو ڈگری چلتے رہتے ہیں. 6 سال سے شہادت ہوئی ہی نہیں آ رہی اور تاریخیں ہو رہی ہیں. تو یہ ایسے تو نہیں تاریخیں ہو جاتی نا, یہ سی پی سی بتاتی ہے کیسے لمبا کرنا ہے اس کو. تو یہ کیس لمبا کیسے کرنا ہے وہ بھی یہ سی پی سی کے اندر موجود ہے, اور کیس کو چھوٹا کیسے کرنا ہے یہ بھی اس کے اندر موجود ہے. تو یہ دونوں طرف سے لا موجود ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو یہ ہے
Any question? मेरा ये सवाल था, आपने सुप्रीम कोर्ट की एग्जांपल दी, ऑनरेबल जजेस हैं, वो बड़ी शॉर्ट जो है करते हैं कार्रवाई, क्या ये कानून के मुताबिक है या आप? देखें, ये हम भी एग्रीड हैं इससे, और मैं अक्सर जो है हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की बॉडी होती है, हर दफा उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इनसे मीटिंग करके, ये हमारे पाकिस्तान बार कौंसिल में हमारे ही साथी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी कहते हैं मीटिंग करते जरूर हैं, लेकिन अमली तौर पे उसका कोई फायदा नहीं होता, या वो उसको उस तरीके से वो नहीं करते जजेस एंटरटेन। हमने देखा कि पहले जजेस जो थे, जब हम वकालत में आए, सुनते भी थे और पढ़ते भी थे कि जजेस नहीं बोलते, जजेस थ्रू जजमेंट्स बोलते। जजेस सुनते हैं और वो उनकी जजमेंट्स बोलती हैं, वो खुद नहीं बोलते। और हम इसी तरीके से हम 2-2 घंटे पैसे करते थे, जज साहब सर नीचे करके वो नोट्स लिख रहे होते थे, खामोशी से सुन रहे होते थे। 1-2 क्वेश्चन अगर वो करते थे, कोई जरूरी होता था क्लेरिफिकेशन के लिए, तो वो क्वेश्चन कर देते थे, तो वो अपने माइंड क्लियर करने के लिए, लेकिन वो बोलते नहीं थे। और फिर जजमेंट भी उनकी बड़ी डिटेल जजमेंट्स होती थी, वो पूरा माइंड अप्लाई करके जजमेंट्स देते हैं। आजकल तो बड़ी शॉर्ट सी जजमेंट्स आ रही हैं, तो वो उस वक्त वकील बोलते थे और जज नहीं बोलते थे, जज की जजमेंट्स बोलती थी। अब उल्टा हो गया ऐसा, अब वकील नहीं बोलते, जज बोलते, और फिर जजमेंट शॉर्ट सी जजमेंट होती है। ये देखें, अब मैंने केस किया हुआ है, मैं रात पूरी फाइल पढ़ता रहा हूं, मुझे एक एक पेज का पता है कि किस पेज पे क्या चीज है, नीचे क्या दावा क्या था, जवाब दावा क्या था, एविडेंस क्या आई है, सिविल जज ने क्या फैसला किया, सेशन ने क्या फैसला किया, हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया, लॉ क्या है इसके ऊपर। तो ये मैं बता सकता हूं ना, जिसने पूरी फाइल पढ़ी हुई है। अब वो जो ऊपर बैठे होते हैं, उन्होंने क्या किया है कि वो एक शुरू के पहले पेज पे कंसाइज स्टेटमेंट होती है, हु हैज फाइल्ड द सूट, नीचे लिखा होता है प्रेजेंट पिटिशनर। अब अगर सीपीएल है, नीचे 3 फैसले अगर आपके खिलाफ हैं, तो वो लिखा होता है पिटिशनर हैज फाइल्ड द सूट फॉर सो एंड सो, जो भी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, डेक्लेरेशन, जो भी नेचर ऑफ सूट। आगे उसका रिजल्ट क्या है, डिसमिस क्या है, फिर अपील क्या होगी, किसने की और क्या रिजल्ट, रिवीजन सिविल रिवीजन हाई कोर्ट में किसने की और क्या रिजल्ट। शॉर्ट सा उसके अंदर पॉइंट क्या है कि ये पॉइंट था और जिसके अंदर ये डिस्कस किया गया। अब वो सिर्फ वो पहला पेज वो देखते हैं, नजर मारते हैं, और उससे फिर आपको उठा के बाहर फेंक देते, क्वेश्चन करते भाई आप हमें वो उसको बहस करने दे, जिस वकील ने केस तैयार किया है उसको ज्यादा पता है। आप एक पहला पेज एक नजर मार के कि नीचे क्या हुआ और केस क्या था, तो आप क्वेश्चन शुरू हो गए, और क्वेश्चन पे जनाब सॉरी डिसमिस, ठीक है, तो डिस्पोजल। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर बैठे तो आप देखेंगे अगर 20 केस लगे होते हैं तो मेरे ख्याल में 18 जो है वो खारिज ही होते हैं। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में आया है, इसका मतलब है इतनी ज्यादा फीसें। अब सुप्रीम कोर्ट में डबल खर्चा होता है, हाई कोर्ट तक एक ही वकील होता है, जिसने वही आपका एक वकील जिसने केस किया है, वही फाइल पढ़ के आया, उसी ने केस तैयार किया है, वही दायर करेगा, वही आगे प्रोसीडिंग भी करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को भी एंगेज करना होता है, जो वहां सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, उसके थ्रू आप दायर करेंगे। वहां 2 किस्म के वो पूछते हैं कि आपका एएससी कौन है और एओआर कौन है। एएससी मतलब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और एओआर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ये कौन है। तो ये दोनों आपको पता नहीं, मेरा एएससी फलां है और इसके मेरा एओआर फलां है। तो फिर अब देखिएगा उस वकील को भी आपने फी देनी है, उसको भी उसने एंगेज करना है, पैसे देने हैं, उसके क्लर्क को भी देने हैं। फिर पेपर बुकें ये जो होती हैं, पेपर बुक है वो 7-8 कम से कम पेपर बुक्स बनती हैं, क्योंकि वहां सुप्रीम कोर्ट में कुछ बेंच जो है ना वो 2 रुकनी होते हैं, कुछ 3 रुकनी होते हैं। मिनिमम 2 जजेस लाजमी होते हैं, ठीक है, 1 जज नहीं होता।
2 कम से कम होते हैं और किसी बेंच में 3 भी होते हैं। अब अगर 3 जजेस बैठे हुए हैं तो वो 3 पेपर बुक्स तो उनके लिए होंगी, एक जज के लिए, उसके अलावा एक वकील के एएससी के लिए, एक दूसरे एएससी के लिए, रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए भी एक बुक होती है। इस तरह मुख्तलिफ ये जो 7-8 के 9 किस्म की ये पेपर बुक्स बनती है, इसका एक्सपेंडिचर भी जो है वो बर्दाश्त करता है क्लाइंट। इसकी बाइंडिंग के पैसे लादा वो चार्ज करते हैं वो भी है, उसकी टाइपिंग के पैसे वो भी वो पे करता है, कोर्ट फी वो भी पे करता है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा होता है कि वो उसको वहां सुप्रीम कोर्ट में डबल खर्चा करना पड़ता है नीचे की लिस्ट पर। अब वहां तक अगर कोई शख्स आया तो इसका मतलब है वो सीरियस है, कोई ऐसा सीरियस पॉइंट है तभी तो वो आखिरी अदालत तक आया, वरना तो वो नीचे ही कहता है चले ठीक है सबर शुक्र कर लेता, नहीं बनता जी ठीक है, वो घर बैठ जाता। ये जो लाखों रुपए वो खर्चा कर रहा है आखिरी अदालत तक आया, जिसका मतलब है कुछ ना कुछ है, तो उसको सुने तो सही, उसको 10 मिनट दे दें, 10 मिनट दे देंगे भाई, आप एक टाइम कर देंगे 10 मिनट में आप अपना केस कंक्लूड करें, बस ठीक है आप मुझे सुने, और 10 मिनट दे देंगे, ठीक है 10 मिनट आपको मिलते हैं, ठीक है अगर आपका केस बनता है तो ठीक है, उसके बाद 10 मिनट जो है रिस्पोंडेंट को सुनेंगे। तो ये 10-10 मिनट अगर दोनों को दे दें 20 मिनट में, अब ये आखिरी अदालत है, उसके बाद तो फिर अल्लाह मियां की अदालत है, उसके बाद तो कोई अदालत नहीं है, कहां जाएगा। तो ये मैं समझता हूं कि ये थोड़ा सा है मसला जो आपका क्वेश्चन था। सर ये 199 की रेट में रिपीटेशन अप्लाई होती है, और सर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का भी इसमें बता दें। 199 में जो आप डायरेक्ट जो हाई कोर्ट में जाते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन आप इन्वोक करते हैं, इसमें 2 किस्म की एक तो ये है कि एक रिट होती है कि जो आप डायरेक्ट आप फाइल करते हैं, और डायरेक्ट जो आप रिट फाइल करते हैं उसमें जहां स्टैट्यूट की कोई वायलेशन हो तो वो उसको आप चैलेंज करते हैं कि ये लॉ है, ये स्टैट्यूट है जिसकी वायलेशन की गई है, तो आप वो गवर्नमेंट के खिलाफ वो करते हैं। रिट जो है वो प्राइवेट पर्सन के खिलाफ नहीं हो सकती, ये गवर्नमेंट के अदारे के खिलाफ हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ हो सकती है, प्राइवेट पर्सन के खिलाफ नहीं हो सकती। आप सिविल सूट नहीं लेकर जा सकते रिट में। अब ये होगी है जो डायरेक्ट आप फाइल करते हैं रिट, और उस ऑर्डर के खिलाफ आप आईसीए फाइल कर सकते हैं, यानी इंट्रा कोर्ट अपील। ठीक है, इंट्रा कोर्ट अपील भी उसी को हाई कोर्ट में ही होती है, जहां फिर वो 2 जजेस बैठ के उसको फैसला सुनते हैं, वो उसका सुनते हैं प्रोसीडिंग, और उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एक रिट होती है जो आप नीचे से प्रोसीडिंग करके आ रहे हैं, वो एक किस्म की एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में आती है। मसलन आप फैमिली मैटर्स हैं, रेंट मैटर्स हैं, इसमें तो रिवीजन नहीं है। आप सिविल जज ने फैसला किया, फैमिली जज ने फैसला किया, रेंट कंट्रोलर ने फैसला किया, अपील प्रोवाइडेड है रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस के अंदर, अपील प्रोवाइडेड है आपके इस फैमिली लॉ के अंदर, आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील फाइल करेंगे, उसके बाद कोई रेमेडी नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे कि जहां कोई रेमेडी नहीं है तो फिर आप रिट फाइल करेंगे, फैमिली लॉज के अंदर भी, रेंट मैटर्स में भी, इसी तरह रेवेन्यू कोर्ट्स में भी। रेवेन्यू कोर्ट्स में लास्ट फोरम है आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक सूबे के अंदर, तो एक सूबे के अंदर लास्ट फोरम जो है वो आपने एग्जॉस्ट कर लिया और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आपके खिलाफ फैसला कर दिया, अब आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, कहां जाएंगे। फिर आप उस ऑर्डर के खिलाफ रिट फाइल करेंगे अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो वो आपकी एक एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में आ गई, लेकिन उसके लिए भी आप जो है रिस्पोंडेंट जो बनाएंगे वो आप प्राइवेट पार्टी, चूंकि नीचे से तो आप प्राइवेट पार्टीज हैं, फैमिली मैटर्स में प्राइवेट पार्टीज इन्वॉल्व होती है, मियां बीवी का मामला है, इसी तरीके से या कस्टडी का बच्चों का मामला है, तो रेंट मैटर में लैंडलॉर्ड और टेनेंट का मामला है, प्राइवेट पार्टीज हैं। तो ये आप रिट फाइल करते हैं तो रिट में आपने रिस्पोंडेंट नंबर 1 उस खातून को या उस मर्द को नहीं पार्टी रिस्पोंडेंट नंबर 1 रखें, उसको 2 या 3 रखें। 1 जो है आपने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज वो है जो कोर्ट का वो करेंगे, इसलिए कि रिट आपकी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ कॉम्पिटेंट नहीं है, तो आप उस कोर्ट का फिर वो करेंगे और उसके पास आपके पास चारा नहीं है। रेवेन्यू के मामले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो आप रिस्पोंडेंट नंबर 1 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पार्टी बनाएंगे और उसके बाद आगे प्राइवेट पार्टीज को बनाएंगे। तो ये उसमें है जी। सर अभी आपने ये कतई आखिरी वो का उसका जिक्र किया था, तो सुप्रीम कोर्ट की सर इसमें जजमेंट भी आई हुई है कि
यहाँ चेहरे देखना है कि कौन वकील पेश हो रहा है, चेहरा कौन है सामने खड़ा, वो 10 मौके ले ले, लेकिन आप जाकर देखें ना जरा, मौका लेना दूसरा मौका। जी 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 जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम आर्टिकल 199 के अंदर रिट फाइल करते हैं, नॉर्मल जब अपील होती है तो कोर्ट आर्डर पास करती है, जजमेंट पास करती है, लेकिन रिट में डायरेक्शन देती है। तो ये सर रिट जुरिसडिक्शन में डायरेक्शन क्यों दी जाती है जब बाकी जो अपील है या इस तरह वो रिट है, आप पढ़े इसमें कि ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिट्स हैं, अभी पढ़ी है वो, जी सर पढ़ी है ना? मैडम जी जी हाँ, वो है ना वो उसमें अब देखे ना कि ये ऐसा रिलीफ है कि जिसमें आप हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेने के लिए जाते हैं कि ये स्टैट्यूट की या लॉ की वायलेशन में, इसलिए इनको डायरेक्शन दी जाए कि ये अमल दरामद करें कानून के मुताबिक। ये कानून है और कानून के मुताबिक अमल दरामद नहीं कर रहे, ठीक है। और दूसरी तरफ आप प्राइवेट पार्टी के तौर पर आप रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, ये मेरा मेहरबानी करके मुझे ये मेरा हक मुझे लेकर दिया जाए। तो ये आप रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर आप साबित करेंगे तो फिर आपकी वो रिक्वेस्ट मानी जाएगी और आपके हक में आर्डर पास किया जाएगा। तो वहां तो वो स्टैट्यूट की वायलेशन में है कि भाई ये वायलेशन जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इस पे हम दरामद करें, तो वो डायरेक्शन ही देंगे। सर इसमें थोड़ी सी मेरी एक हम्बल सबमिशन है, जो मैंने स्टडी की, मैंने कहा सर जी जी कर दूं। बेसिकली सर वो मार्टेस्को एक थ्योरी देता है सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी। वो कहता है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एक दूसरे के सिस्टम में इंटरप्ट ना करें। तो वो वहाँ पे लिखता है कि जब हम रिट जुरिसडिक्शन में जाते हैं तो हम अदालत को एक दूसरे अदालत के सामने खड़ा कर देते हैं, मिसाल के तौर पे एग्जीक्यूटिव के सामने खड़ा कर देते हैं। ठीक है। तो जब वो रिट डायरेक्शन देती है फिर वो कहती है मैं नहीं करूँगी, तुम ये करो। मिसाल के तौर पे एक सरकार के अदालत की ड्यूटी थी मीटर चेक करना या जो भी था, उसमें वो डायरेक्शन इसलिए देती है। यही मैंने कहा ना कि अब वो एक उसकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, इसलिए कोर्ट ने कहा भाई ये आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें। उसको बताती है कि शायद आपको नहीं पता ये आपकी ड्यूटी में शामिल है, इसलिए आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें, मदाखलत नहीं है उसके अंदर, ये उसकी ड्यूटी यादयानी कराई जा रही है, ये आपकी ड्यूटी है, इसके मुताबिक आप करें। यहाँ यादयानी नहीं कराई जा सकती, यहाँ तो आप रिलीफ लेकर आते हैं और कह रहे हैं कि ये मैंने ये इससे ये चीज लेनी है या ये मेरा राइट है, और अपना राइट एस्टेब्लिश करेंगे तो फिर आपको कोर्ट जो है वो रिलीफ जो है वो ग्रांट करेगी। एनी अदर क्वेश्चन? कोवरेंटो में सर क्या होता है? ये बाकी आप पढ़ लें। थैंक यू वेरी मच जी। ठीक है, इसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरा नंबर नोट कर लें, अक्सर लोग जो है फोन करते रहते हैं, क्योंकि इसके बाद मेरे ख्याल में आपका वो